کوئی کسی کانٹینٹ کریٹر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو نا, لٹرلی وہ کنٹروورسی بن جاتی ہے. نام لے دیا تو پھر لوگوں کو برا لگے گا. ٹاپ 3 کانٹینٹ پیس یوٹیوب کے اوپر کیا ہے؟ حارث بھائی آپ کی کانٹینٹ میں نا بہت نوسٹیلجیا آتی ہے. کیوں نوسٹیلجیا نکال. 12 سال کی عمر میں آپ نے فوٹو شاپ سیکھنا اسٹارٹ کر دیا تھا. آج کل یوزلی مطلب کریٹرز اس اینگزائٹی کو بہت زیادہ فیس کرتے ہیں کہ اچھا واٹ اف آئی میک سم تھنگ اینڈ پیپل ڈونٹ لائک. بڑا سنا ہے کہ حارث بھائی جو ہے نا وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اپنی سوشل لائف کے علاوہ. آئی ایم سیلنگ مائی لائف آن دی انٹرنیٹ. یہ بڑی کلیشے کہانی ہے. میں چاہتا تھا کہ یار اردو کو لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں کہ اردو بھی کول لگے گی. اردو کے اندر کیا بری بات ہے اس کی. یہ میرے والدین کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے, اس کو ایسے نہ سمجھا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس, کیونکہ ہم سارے ہیں آل اوور دا پلیس. آج میرے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑے خوبصورت آرٹسٹ ہیں جن کا کام مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے. اور ان کے کام کے اندر ایسی چیز ہے نا کہ جب بھی اپلوڈ کرتے ہیں نا, پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن جب بھی کرتے ہیں نا بس آپ کو ہر بندے کی اسٹوری پہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں, ان کے ہیکس پوچھیں. آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا تھمبنیل پہ, میں کہ ان سے ہیکس پوچھیں اور ان سے جنرلی ڈسکشن کریں کہ کیا زندگی میں ان کی چل رہا ہے. تو حارث محمود کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اب آپ نے پوری دنیا کو میرا پورا نام بتا دیا. مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو ان کی اگر انسٹا ہینڈل سے بلاؤ نا ان کو برا لگتا ہے. اچھا مجھے برا تو نہیں لگتا, وہ تو میں نے اس ایسی مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے سب کا جو نام سیو کیا ہے نا فون میں وہ انسٹا ہینڈل سے, لائک سعود خان, سعود مستنیر خان, اور صحیح حارث. اس کا نام تو پھر HTTPS سعود ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, ویسے صحیح پکڑا. کیسے ہیں آپ, کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ, آل گڈ. کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ بڑا کھلا سوال ہے ویسے تو. یار ویسے اب آپ کو میں نے اس سے پہلے میں ایک دفعہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے آپ کو میسج کیا تھا, لیکن اس ٹائم ہماری کوئی سین بنا نہیں ہے. لیکن میں نے بھی ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی, 2 ریکارڈ کی تھی بلکہ, تو وہ ملا نہیں اپلوڈ کر سکا. پھر میں نے چھوڑ دیا, دوبارہ کیا, تو ابھی ہمارا اللہ کا شکر ہے وہ سین بن گیا. یہ بڑا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. ہاں کافی ٹائم سے چل رہا ہے. کرنا ہے کرنا ہے. میں نے کل بھی میسج کیے تو میں نے حارث کو بولا کہ کریں, تو حارث نے بولا کہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا تھرسڈے, حارث نے کہا تھرسڈے نہیں کل کر لیں. میں کہا کل کر لیتے ہیں کیونکہ اور سپورٹ کی. میں نے بولا کہ آج کرنا چاہیے, میرا موڈ جو ہے گرمی اتنی زیادہ کہ نہیں آج کرنا ہے. پھر حارث نہیں ملے گا. میں بھی اسی طرح, مطلب مائی برین فنکشنز ان اے ویری سملر وے ایز ویل, کہ اپنے لیے خود ہی روڈ بلاکس ڈھونڈنا, خود ہی بہانے ڈھونڈنا کہ نہیں چل پرسوں کر لیں گے یار, کل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آج کل تمہارا سوال تھا نا سے پہلے کیا چل رہا ہے, میں اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتا ہوں کہ آج کل بس کھلی چھٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی یونیورسٹی ختم ہوئی ہے؟ یونیورسٹی ابھی ختم ہوئی, ابھی گریجویٹ ہوا میں 2 مہینے پہلے. تو ابھی 4 سال لاہور میں گزارنے کے بعد واپس اسلام آباد آیا ہوں. کہاں پڑھتے تھے آپ؟ یار میں مینجمنٹ سائنسز والی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. کہ آپ خود اندازہ لگا لو, میں نے نام لے دیا تو پھر لوگوں کو برا لگے گا. اچھا آپ لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جو کہ مینجمنٹ سائنسز کا. بالکل صحیح پہنچا. یار آپ مجھے بڑے اسمارٹ لگتے ہوتے. اف یو نو یو نو. تو یار ہاں گریجویٹ ہوں آج کل, واپس اسلام آباد میں. تو یہاں پر اب ایک طرح سے ایسے ہے کہ زندگی اس پوائنٹ پہ جہاں پہ بس ایک ریفریش بٹن دبا رہا ہوں میں, starting things from scratch again, کیونکہ a phase of my life is ended and now another phase of my life is starting. تو اس فیز میں جو ٹرانزیشن والا فیز ہوتا ہے, there's a lot of figuring out, کہ مطلب کافی چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. تو which include very basic things like زندگی میں ڈسپلن, ڈیکورم لے کے آنا, ایک روٹین لے کے آنا. چونکہ کھلی چھٹی چل رہی ہے تو وہ جو روٹین ہے اس کے ساتھ میں بڑا اسٹرگل کر رہا تھا. تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا آرگنائزڈ کر لوں کہ جب خیام ساجد مجھ سے پوچھے کہ کب کرنی ہے تو میں بول سکوں کہ کل کرنی ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں بھاگتا تھا. میں کہتا نہیں یار کل تو آرام کرنا ہے. اتنے بھی برے حالات نہیں تھے, لیکن ہاں what I'm trying to say is that یہ اسٹرگل صرف آپ کی نہیں ہے, میری بھی ہے. اور مطلب تھوڑا سا انسان کو خود اپنے آپ کو پش کرنا ہوتا ہے. اور وہ آرگنائزیشن مطلب اٹ ڈز ونڈرز ان یور لائف ان دا سینس کہ تھوڑا بہت آپ سیکھ جائیں نا کہ ہاؤ ٹو میک گڈ یوز آف یور ٹائم, ہاؤ ٹو ایلوکیٹ ٹائم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. تو بڑی ایک
فلفلنگ زندگی انسان جی سکتا ہے. اور ویسے ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں یار جو کیوس والی زندگی ہے یہ مطلب اسپیسیفکلی ایز آرٹسٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مطلب بس کول بھی ہے اور ڈیزائرڈ بھی ہے اور بس میری نیچر کے ساتھ کورسپونڈ بھی کرتی ہے, تو مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو مولڈ می انٹو اے سرٹن شیپ. But lately I've been realizing that that's not the right way to think, at least not for me personally. And اس chaos کو کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ اس کو تھوڑا ڈسپلن بھی کریں. chaos ہونا چاہیے, of course ہونا چاہیے, but you need to find ways to just make sure that you're in line at the same time too. That is when you basically do your best work and you're able to live a very fulfilling life too. اور پتہ ہے میں صبح میں جب میں نے یہ چھوڑا تھا نا, لاسٹ جاب چھوڑی تھی, تو میں اوبیسلی زندگی میں اتنا ٹائم آ گیا تھا, میں نے کہا یہ کیا اس ٹائم کو کروں گا کیا میں. تو میں صبح لیٹ اٹھ رہا ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر. ایک ہفتہ تو میں نے پہلے انجوائے کیا کیونکہ میں نے اتنے عرصے سے بریک نہیں لی تھی, تو میں نے گیم کھیلی اور میں نے وہ کیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پورا ہفتہ صرف گیم اور نیٹ فلکس دیکھتا رہا ہوں. میں نے بولا یہ کیا زندگی میں میری ہو گیا. میں نے کہا اب تو میں نے نہیں دیکھنا ہے اس کو. تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں روٹین بناؤں. تو روٹین بنانے کے لیے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہا تھا, لوگ کیسے کر رہے ہیں, لائک کیا کہاں کب ایکسرسائز کرتے ہیں, کب کیا کرتے ہیں, کب کیا کرتے ہیں. تو وہ لوگوں نے بہت ہیکس بتائے تھے کہ اگر آپ جلدی اٹھنا ہے نا, الارم آپ اپنے ٹیبل سے دور کر کے رکھو, یہ کر کے رکھو, وہ کر کے رکھو نا. تو میں نے بولا یار مجھے ایسے ہیک نہیں چاہیے کہ میں خود کو وہ کر رہا ہوں, ٹرک کر رہا ہوں کہ وہ الارم دور پڑا ہے, وہ بج رہا ہے تو اسے جا کر اٹھانا ہے اور اس بہانے میں اٹھ جاؤں. میں نے کہا مجھے اپنے اندر ڈسپلن چاہیے کہ اگر الارم بج جائے تو میں اٹھوں اور میں بولوں کہ ٹھیک ہے یہ میرا ٹائم اب سونے والا ختم ہو گیا, اٹھ کے اب کام کرنا ہے. بٹ اوبیسلی صرف یہ چیز نہیں ہے, آپ کو رات کو ٹائم سے سونا ہے, ساری چیزوں میں ڈسپلن چاہیے. سو ہاں آپ کی بات سے نا بڑی سہمت ہوں میں. اور جب میں نے اپنے رمضان کے آخری پورے ویک میں ڈوپامین ڈیٹاکس کیا تھا, تو میں نے سوشل میڈیا چھوڑ دیا, سب کچھ انٹرٹینمنٹ سب چیزیں چھوڑ دی تھی میں نے. اور میں نے اس ہفتے میں جتنا کام کیا میں نے پورے رمضان اور پچھلے مہینے میں اتنا کام نہیں کیا تھا. کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے ود سوری میں تمہاری بات نہیں پوری کر لو. یہی تھی بات بس. میں یہ کہہ رہا تھا کہ with so many distractions around you, with your phone literally right next to you, وہ جو سب آپ کا ڈسپلن اور ورک روٹین ہوتی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بیکاز اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ڈسٹریکٹیڈ ٹو نا. ایک طرف تو ایک ہے کہ اچھا مجھے کام بھی کرنا ہے, اینڈ دین آپ ایسے انسان ہیں جو کہ آرام سے ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ڈسٹرب کرنے کے لیے چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو دیٹ از جسٹ اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر آن اٹس اون. تو بالکل. اور کیا فیلنگ ہے یونیورسٹی کے بعد, کیونکہ یونیورسٹی میں جاتے ہوئے انسان کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد انسان کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چینج آیا؟ یار بہت سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے. مطلب آئی تھنک مائی یونیورسٹی ایئرز ہیو really turned me around in the sense کہ میں when I was going into university, تو اب میں جب سوچتا ہوں کہ 2019 میں 19 سالہ حارث جب پہلی دفعہ وہ فیصل مویر کی بس پہ چڑھ کے جا رہا تھا, تو اس وقت جو میرے ذہن میں چل رہا تھا, اینڈ now that I've graduated, بڑا کیا کہتے ہیں ڈیجا وو ہوا میرے ساتھ. the first time when I was leaving for Lahore, I went on my own. عموماً بچوں کے ساتھ ان کے والدین جاتے ہیں نا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ میرے والدین کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے, اس کو ایسے نہ سمجھا جائے. بٹ کیا کہتے ہیں میں اکیلے گیا تھا کیونکہ میں نے سوچا یار کہ بس 17-18 سال زندگی بس اسی طرح والدین بڑے بھائی کے سائے میں جی لیے, تو اب تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اپنے خود مختار بھی, اور مطلب ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جو تھوڑی آؤٹ آف دا باکس ہو, which I'm not used to. جان بوجھ کے آپ نے آپ کو پانی میں ڈالا. تو میں اکیلے گیا اور پھر اکیلے اورینٹیشن اور وہ سب خود کیا. تو وہ چینج مجھے لٹرلی ہفتوں کے اندر نظر آیا کہ مطلب ہفتے بعد میں خود گروسری کر رہا ہوں, ہفتے بعد خود میں اپنا کپڑے استری کر رہا ہوں, کوئی مجھے صبح اٹھا نہیں رہا, مطلب وہ سب میں خود ہی کر رہا ہوں. اور پھر میں نے وہ 4 سال کے لیے کنسسٹنٹلی کیا. اور اب جب میں گھر واپس آیا ہوں تو مطلب جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو پھر بھی میں اکیلی آیا, کسی دوست کے ساتھ نہیں آیا. میں نے کہا مجھے پورا فل سرکل محسوس کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ دیٹ آئی ہیو ڈن اوور دا لاسٹ 4 years. آئی ہیو گرون ایز اے پرسن, آئی ہیو گرون انسینلی ان ٹرمز آف کانفیڈنس. میں بڑا ہی شرماتا تھا, مطلب آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ ہیو اگریڈ ٹو سم تھنگ لائک دس 4 years ago. ہاں مطلب اتنا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے بہائنڈ دا کیمرہ رہنا ہے, اینڈ دے ورنٹ choices that were
there because مجھے genuinely کیمرے کے پیچھے رہنا تھا, but it had to do with also the fact کہ the anxiety of being on camera, stuff like that. مطلب a lot of things that content creators face initially جب وہ start out کرتے ہیں. تو کافی کچھ بدلا ہے. I'm super grateful for all the experiences, for all the time that I spent at LUMS. I won't lie, میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ LUMS کے دوران جو میرے sophomore year اور junior year تو میری زندگی کے بیسٹ سال ہیں. The happiest that I've ever been, alhamdulillah. So I'm really grateful to Allah کہ I got to experience all of it. Alhamdulillah. آپ اس سے پہلے بھی آرٹ شارٹ بناتے تھے یا بناتے تھے؟ کب سے بنا رہے ہیں آرٹ؟ بالکل بناتا تھا. یار میری بڑی کلیشے کہانی ہے. ون آف دوز کڈس وہ جو بچپن میں اور کچھ ہاتھ میں لب نہیں رہا ہوتا تو وہ جا کے ایک کاغذ پکڑ لیتے ہیں اور ایک پینسل پکڑ لیتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. بچپن میں ایسے ہوتا تھا کہ میں پڑھائی میں واقعی تھوڑا کمزور تھا اور اگینسٹ مائی ول کمزور تھا. مطلب میں کوشش کرتا تھا بس ہوتی نہیں تھی. سر یہی کہتے ہیں. ہاں بس نہیں ہوتی تھی. اور میرے لیے پھر جو یہ دی ادر سائڈ آف تھنگس وچ واز کیا کہتے ہیں کہ جسٹ یوزنگ کلرنگ بکس اور اسکیچنگ اور کارٹونز دیکھنا اور پھر ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنا, ان کو بنانا, یہ سب بڑا بچپنے سے چل رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا تھا کہ جب میں فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ میں تھا تو مجھے ٹیچر کوئی ہوم ورک دیتی تھی تو میں نا اس ہوم ورک کے ریلیٹڈ نا نیچے کوئی ڈرائنگ بنا دیتا تھا. میں کہتا تھا اس بہانے مجھے کوئی اسٹار ہی مل جائے گا, کوئی ایکسلنٹ مل جائے گا, کچھ ایسی چیز. میں کوئی بیسکلی دا ہول پوائنٹ واز کہ کوئی ایکنالجمنٹ مل جائے گی, کیونکہ ویسے تو مل نہیں رہی تھی. گھر میں بھی کچھ بنا دیا تو بس جا کے بھاگ کے امی کو دکھانا ہے یا گھر والوں کو دکھانا کہ یہ دیکھو میں نے یہ بنایا ہے. اور گھر والے کرتے تھے اپریشیٹ؟ یار گھر والے شروع سیریسلی نہیں لیتے تھے, پھر ان کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا. میرے ماموں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اس ٹائم پہ, تو ہی واز ون آف دا فرسٹ پیپل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہاں اس بچے کا تھوڑا سین تھوڑا علیحدہ ہے, تھوڑا فرق ہے. تو وہ پھر میرے والدین کو ہی بولتے تھے کہ اس کو انکریج کیا کریں, اس کی چیزیں ادھر ادھر پھینکا نہ کریں. کیونکہ مطلب اگر آپ سوچیں نا کہ مطلب ایک بچہ اگر بیٹھے پینٹس پکڑ کے اور کیا کہتے ہیں تو وہ تو گن میں جائے گا, تو گھر والے تو خوش تھوڑی ہوں گے, وہ تو بولیں گے اس کو یہاں سے پڑھتا بھی نہیں ہے اوپر سے پینٹنگ بھی کر رہے. تو ہاں ان کی انکریجمنٹ کافی زیادہ تھی. اور آہستہ آہستہ پھر میں آئی کیپٹ آن پروگریسنگ ان دیٹ. آئی جنرلی بچوں کو نا جو وہ آرٹس والا پیریڈ ہوتا ہے نا بچپن میں, ان کو وہ پسند نہیں آتا پورے دن میں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا. آئی یوز ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ. میں انتظار کرتا تھا کیونکہ واز جنرلی گڈ ایٹ اٹ. تو میں ٹیچر کو میرا کام بھی بڑا پسند آتا تھا اینڈ آئی انجوائڈ مائی سیلف ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اچھا. تو پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ جو پورا یہ آرٹ آن کینوس والا چکر تھا, دس چینجڈ انٹو ڈیجیٹل آرٹ وین آئی واز 11 اور 12. اور وہ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائی کو فوٹو شاپ استعمال کرتے ہوئے دیکھا. بھائی کو؟ میرے بڑے بھائی کو. میرا بڑے بھائی میرا پی سی جو تھا وہ میرے لاؤنج میں ہی ہوتا تھا. میرے والدین نے بڑا اسمارٹلی سوچا تھا کہ سب کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو دیکھا, وہ نا اس نے کوئی فون سے تصویر لی ہوئی تھی اپنی, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کلون ٹول سے نا اپنی ایکنی ہٹا رہا تھا. تو میں دیکھ رہا, مطلب یہ میں 12 سال کا تھا تب. ہاں میں 12 سال کا تھا, بھائی آئی تھنک واز 14. تو میں بس دیکھ رہا تھا, 2 سیکنڈ پہلے دانے نظر آ رہے تھے, 2 سیکنڈ بعد نہیں نظر آ رہے تھے. میں حیران رہ گیا, میں کہا ہے یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ گھر والے پی سی کے استعمال پہ بھی نا تھوڑی پابندی رکھتے تھے. مطلب کہتے تھے صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہفتے میں, مطلب دن ب دن بھی نہیں, مطلب یہ بس. تو اگلی دفعہ جب میرے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آئے, میں تو سارے فوٹو شاپ پہ ہی لگا دیے. So that is how I got into that, and then gradually with time basic سیکھے, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے I was really interested in football. ابھی بھی ہوں very super passionate about football. تو میں نے فٹ بال وال پیپرز بنانا شروع کر دیے, and then one thing led to another. پھر میں اپنا فیس بک پیج بنایا. میں نے کہا بنا ہی رہا ہوں تو باقیوں کو بھی دکھائی دیتا ہوں. تو بس پھر that's why I started posting on the internet. تو جو 2000 آپ لائک 12 سال کے تھے, تو لائک سال کون سا تھا اس ٹائم؟ یار میں 2012 ہی تھا نا. اچھا 2000. میں 2000 کی پیدائش ہوں. اچھا سیم. اچھا تو 12 سال کی عمر میں آپ نے فوٹو شاپ سیکھنا اسٹارٹ کر دیا تھا, اور آپ نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے فوٹو شاپ پہ, اور کہاں سے سیکھتے تھے؟
یار یوٹیوب ہی مطلب اس ٹائم تھا اتنا کانٹینٹ یار مل جاتا تھا, بڑے آرام سے مل جاتا تھا. مجھے یاد ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ مائی لائف میں یہ کرتا تھا کہ رات کو روز میں ٹائم نکالتا تھا کہ آج ایک نیا ٹیوٹوریل دیکھیں گے اور ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کریں گے, بے شک وہ بالکل ہی بکواس کیوں نہ ہو. آج کل یوزلی مطلب کریٹرز اس اینگزائٹی کو بہت زیادہ فیس کرتے ہیں کہ اچھا واٹ اف آئی میک سم تھنگ اینڈ پیپل ڈونٹ لائک اٹ. I don't think I lived with that because I was lucky, کیونکہ اس ٹائم پہ پورا کریٹر کلچر اس طرح سے تھا بھی نہیں, not a lot of people had their eyes on you, right? تو مجھے الحمدللہ اس انگزائٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑا اور میں بس بڑا آرگینکلی اپنا کام کرتا تھا. کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرا کام فارغ ہے, اچھا ہے یا کسی کو پسند آ رہا ہے. مجھے اس پروسیس میں اتنی یوٹیلیٹی محسوس ہوتی تھی, میں کہتا تھا کہ یار یہ میرا فیوریٹ فٹ بالر ہے اور میں نے اس کا وال پیپر بنایا ہے, کتنی کول بات ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. اور آپ کا وال پیپر تو ایک دفعہ وہ پھر آئی تھنک دیٹ واز 5 years ڈاؤن دی لائن, پھر کافی بات آگے چلی گئی تھی. سو بیسکلی ہوا کچھ یوں تھا کہ 2016-17 میں نا, سو مائی فیوریٹ فٹ بال ٹیم از چیلسی. فار دوز آف یو جو نہیں جانتے, اٹ پلیز ان دا انگلش پریمیئر لیگ, جو کہ انگلینڈ کی ٹاپ ڈویژن فٹ بال لیگ ہے. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کا ایک سپورٹرز کلب تھا یہاں اسلام آباد میں, اٹ واز آفیشلی ریکگنائزڈ بائی چیلسی. اچھا. ہاں, تو میں ان کے لیے ڈیزائن کیا کرتا تھا. ڈیورنگ یہ جو میرا انیشیل فیز تھا نا جس میں فٹ بال وال پیپرز بناتے تھے, میں بہت سارے پیجز کا ایڈمن تھا. ہاں, میں مطلب وہ لائیو اپڈیٹس وغیرہ وہ سب بھی کرتا تھا. تو جو آج کل کی دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں کاپی رائٹنگ, وہ تب سے چل رہی تھی, بغیر پیسوں کے چل رہی تھی, اور مطلب لوگ خوشی خوشی کر رہے تھے, تجھے پتہ ہے میں ایڈمن ہوں وہاں پہ. مجھے یاد ہے ویسے ٹائم کے جب لوگ لائک بریک کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے اس پیج کا ایڈمن کون ہے. ہاں, 100K فالوور اور یہ سب چلتا تھا وہاں پہ. تو میں مطلب 3-4 جگہوں پہ میں ایز این ایڈیٹر وغیرہ بھی کام کرتا تھا, اوبیسلی ان پیڈ, بیکاز وہ سارا پیشن کے لیے لوگ کرتے تھے. اور پلس میرے لیے بڑی مطلب میرے لیے دس واز اے بگ پلس کہ مجھے ڈیزائن کرنا آتا ہے, کیونکہ پھر لوگ کہتے تھے کہ اس کو پکڑ لو, یہ تو مطلب کام کی چیز ہے, اس کو ساتھ رکھ لو اپنے ساتھ. تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تو پھر جب وہ آفیشلی ریکگنائز ہوئے چیلسی سے, تو انہوں نے چیلسی فٹ بال کلب نے ان کو ریچ آؤٹ کر کے بولا کہ ہمیں آپ کا بینر لگوانا ہے اپنے اسٹیڈیم کے اندر, کیونکہ سب سپورٹر کلبس کے بینرز لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ایک ہی ڈیزائنر ہے, یہی کرے گا. تو پھر میں نے وہ بنایا. پھر جب وہ بن گیا تو سال آلموسٹ لگا اس کو اسٹیمفورڈ برج, جو کہ چیلسی کا آفیشیل فٹ بال اسٹیڈیم ہے, ہوم اسٹیڈیم ہے, وہاں پر ان کو اسٹینڈس پہ لگانے پہ. اور پھر جس دن لگا تھا اس دن مجھے یاد ہے, میرے خیال سے میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا ان دنوں. اچھا. ہاں, تو میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, تو مجھے کسی نے میسج کیا, بولا کہ وہ لگ گیا. میں بہت خوش تھا اس دن, اور وہ تصویر پھر مجھے یاد ہے پہلی تصویر بھیجی تھی. میری خواہش ہے کہ کسی دن موقع ملے تو آئی گیٹ ٹو سی اٹ ود مائی اون آئیز. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ مطلب وہ 2017 میں لگا تھا, ابھی 2023 ہے. اب تو ختم ہو گیا. نہیں, ابھی تک لگا ہوا ابھی تک. ہاں نا, ابھی تک لگا ہے. وہ مجھے میرے دوست بھیجتے رہتے ہیں. ایک فٹ بال ریلیٹڈ ٹی وی شو, اس کا نام ہے ٹیڈ لاسو, سنا آپ نے؟ نہیں. تو اس کے اندر بھی وہ فیچر ہوا, کہیں سے کسی ایک آدھ شارٹ کے اندر نظر آ گیا ادھر سے. تو الحمدللہ ابھی تک لگا ہوا ہے. آئی ریئلی ہوپ دیٹ آئی گیٹ ٹو سی. تو یہ 5 سال بعد کی بات ہے, 5 سال 6 سال تقریباً آپ کے سیکھنے کے 5-6 سال بعد. ہاں, 5-6 سال بعد. دس واز وین آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ مائی فیس بک پیج وچ واز کالڈ ہارسزم, اور اس پہ بس میں کنسسٹنٹلی فٹ بال ایڈیٹس اپلوڈ کرتا تھا. ایٹ سیم ٹائم میں برانڈنگ آئیڈینٹی بھی سیکھ رہا تھا. سو آہستہ آہستہ ایٹ دس ٹائم آئی اسٹارٹ میکنگ منی آؤٹ آف دا ورک دیٹ آئی ڈیڈ ایز ویل, which was not something that I had anticipated. مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ اس طرح کا کام. آپ نے بولا وہ اس سے پیسے بھی آئیں گے. ہاں بالکل, بیسکلی یہی ہوا تھا کہ جب پہلی دفعہ مجھے کوئی کام ملا تھا تو میں تھوڑا ہل گیا تھا, اور میں نے ان کو کہا تھا مجھے پیسے نہیں چاہیے. پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا کیوں پیسے, میں مطلب میں 15-16 سال کا بچہ ہوں, مجھے پیسے دے رہے کیوں؟ پھر میرے بھائی نے تھوڑی میرے اندر ناک سم سینس اینڈ وہ کیا میرے ساتھ. اس نے کہا تو اپنا ٹائم دے رہا ہے ان کو, اگر تم کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو اپنا, ان کے لیے کچھ کر رہے ہو, دین یو ڈیزرو سم تھنگ ریٹرن. پھر یہ جب اس نے مجھے بات کی نا, تو اس دن سے پھر میرا جو منی میکنگ مائنڈ ہے نا وہ آن ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یہ تو نیا سوئچ آن ہو گیا. So ہاں, that's how it was like back in the days. اچھا, پہلے ایسے ہوتا تھا. پھر with time gradually مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ یار یہ جو میں فٹ بال ڈیزائنز بناتا ہوں اس میں کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. مطلب میں کیا کرتا ہوں, ایک رینڈم ایسا آدمی ہے جو کہ پتہ نہیں انگلینڈ میں رہتا ہے, یورپ میں فٹ بال کھیلتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے میں کون ہوں, اور میں اس کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے پیارے پیارے وال پیپر بناتا ہوں, اور
یہ کیا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو دس واز وین آئی واز آئی تھنک 18 اور 17. میں پہلی دفعہ لاہور گیا تھا زندگی میں. لوگ کہتے ہیں نا کہ پورا کرو نا, فریز پورا کرو. جنہاں لوگ نے لاہور میں پیدا ہو گیا. تو آپ کی جو وہ پیدائش ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے, وہ 2017 میں ہے. 2017 میں نہیں, 2018 میں. تب میں سال بعد میں گیا تھا. اچھا. تو پھر وہاں گیا تو وہاں ایک بک اسٹور تھا, اس کا نام تھا دا لاسٹ ورڈ. ان کے پاس ڈیزائن کے کتابوں کی کلیکشن تھی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈیزائن کی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں, کیونکہ میں کبھی آرٹ اسکول گیا نہیں. یہ میرا اپنا ایک انفرادی شوق تھا اور میں خود ہی اکیلے میں اس کو پرسو کرتا تھا. کچھ خاص دوست بھی نہیں تھے جو کہ مطلب اسی چیز کو اپریشیٹ یا پرسو کرتے یا اسی فیلڈ میں تھے. مطلب اگر تھے بھی تو بس آن لائن جان پہچان اس طرح کر کے تھے. تو وہاں گیا تو مجھے وہاں ایک کتاب ملی, اس کا نام تھا دا پالیٹکس آف ڈیزائن. تو میں نے خرید لی اور وہ میں بس گھر لے آیا اپنے ساتھ. اور دیٹ بک turned around my life in the sense that it changed the way that I thought about design. وہ کتاب on its own مطلب it wasn't meant to target people جن کو وہ سکھا سکے کہ ہاں تمہاری زندگی میں بدلنے والی ہوں اس طرح کر کے. But there was so much in it for my naive mind جس سے میں اتنا کچھ سیکھ سکتا تھا from that book, which made me realize کہ اچھا football and design sure looks cool and all, but there is so much more that art can do. There is so much more that design can do, and there is so much more that art and design have done over the years as well in revolutions, in elections, whatnot. There's so many iconic symbols, so many iconic logos, posters that I have been in contact with ever since I've grown up, but I've never really understood کہ کس نے بنائے, کیوں بنائے, اور اس کی کیا امپورٹنس تھی اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر. دیٹ بک میڈ می ریئلائز آل آف دیٹ. تو جب وہ سب ہوا تو پھر میں نے کہا کہ کچھ میننگ فل کرنا ہے, کہ اب کچھ ایسی چیز کرنی ہے جس سے مطلب میں فلفلڈ محسوس کر سکوں. مجھے لگے کہ ہاں اس کے اندر کچھ اس کی کوئی ویلیو ہے جو کہ باقی لوگ جو اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہوں گے ان کو بھی محسوس ہو. تو اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ میں نے مڈل ایسٹرن ڈیزائن سین کو تھوڑا اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. اسی کتاب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کنٹریز لائک سعودیہ, لائک دی UAE, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ if a multinational wants to come and operate over there, ان کے گورنمنٹس کی ریگولیشنز ہیں کہ they have to translate their own logos into Arabic. So if Baskin Robin wants to come and work there, they have to change all of their design language for that particular country. It's a requirement, it's a regulation, it's a law. تو میں نے دیکھنا شروع کیا ان کے سب ڈیزائنرز اپنی زبان کے اندر ڈیزائن کرتے تھے, اور مطلب وہ میرے لیے پرسنلی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ اچھا یار میں نے تو آج تک کبھی اردو میں کچھ لکھا بھی نہیں ہے, مطلب کچھ بنایا بھی نہیں ہے, اور یہ کیوں ہے. دیٹ ٹائڈ اپ ود جنرلی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ گروئنگ اپ ان اسلام آباد نا, پرائیویٹ اسکول میں جب آپ جاتے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے. کس اسکول میں گئے تھے آپ؟ یار میں گیا تھا بیکن ہاؤس. اس سے پہلے میں OPF میں ہوا کرتا, تو OPF واز اے سیمی گورنمنٹ اسکول. تو پھر جب میں سیمی گورنمنٹ اسکول سے ایک پرائیویٹ اسکول گیا تو اس طرح کی دھچکا تو آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے نا, تو یہ تو دنیا ہی الگ ہے, ناٹ ان اے گڈ وے. ریئلی؟ ہاں مطلب میں بہت کانشیس ہو گیا تھا اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس دیٹ آئی یوز ٹو جسٹ آبزرو اراؤنڈ می. تو کیا کہتے ہیں, میں وہاں پر یہ چیز نوٹس کرتا تھا کہ بھائی جس بندے کو انگریزی بولنے آتی تھی تو مطلب ایک انفارمل یا آپ کہہ لیں کہ ایک بس ایک implicit assumption یہ تھی کہ oh this guy is cool because he knows how to speak English. اس کو انگریزی بولنے آتی ہے اور فر بولنے آتی ہے, تو مطلب he is the shit. یہ بیسکلی اس کا پورا, he is the man. ہاں he is the man. تو میں یہ دیکھتا تھا اور it didn't settle in well with me because اس سے پہلے جو میں ساری زندگی گزار چکا تھا اس میں ایٹ لیسٹ میں اس کانسیپٹ کے ساتھ فیملیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے بھی اپنی انگریزی پہ کام کرنا پڑا, کورس مجبوری میں, کیا کہتے ہیں پیئر پریشر میں آ کے کرنا پڑا. اور پھر مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ ہاں میری ویلیڈیشن اور ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایز مچ از دیٹ فیلٹ گڈ, ایٹ دا سیم ٹائم آئی ریئلائز کہ مطلب آئی ڈونٹ ریئلی لائک ڈوئنگ آل آف دیٹ, کہ مطلب میں کیوں کر رہا ہوں. اینڈ
یہ مطلب دس از ویری کامن, دس از ناٹ جسٹ لاہور, ناٹ ان اسلام آباد تھنگ, اٹس اے لاہور تھنگ, اٹس اے کراچی تھنگ, کہ اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں تو یو جسٹ کنسیڈرڈ سوفسٹیکیٹڈ, اٹس کنسیڈرڈ اے میجر آف انٹیلیجنس. اور آپ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, انگلش بولتے ہیں, اپنے ورڈز انگریزی بولنے آتی ہے, اب یہ اپنے ورڈز کے اندر وہ لائک استعمال کرتے ہیں, ہوتا ہے کہ لائک یو نو ایسے. ہاں, تو جب میں بڑا ہو رہا تھا مجھے ان چیزوں کا بڑا احساس تھا. تو جب میں نے یہ سب ڈسکور کیا کہ اچھا وہاں پہ تو بھائی سب عربی بول رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ڈیزائن کی دنیا میں عربی بول رہے ہیں, تو میری وہ جو پرانی کیا کہتے ہیں یادیں تھی وہ تازہ ہو گئی. پھر میں نے کہا میں بس اردو میں کام کروں گا. تو مطلب ایک طرح سے ایک پرسنل ایجنڈا بھی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یار اردو کو لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں کہ اردو بھی کول لگے. بھائی اردو کے اندر کیا بری بات ہے, اس کی ہماری قومی زبان ہے, تو وی شوڈ گیو اٹ دا سیم اماؤنٹ آف ایکسیپٹنس جو کہ ہم انگریزی کو دیتے ہیں. انفیکٹ انگریزی کو اتنی نہیں دینی چاہیے جتنی اردو کو دینی چاہیے, زیادہ ترجیح اردو کو دینی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں, اس طرح مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ چلو بھائی اردو میں کام کرنا شروع کرنا چاہیے. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا. پھر انگلش ٹائپوگرافی میں اتنا کچھ کام ہو چکا تھا, مطلب سینچریز ورتھ آف کام ہو چکا ہے. اور پھر اردو کے مقابلے میں کچھ ہی آرٹسٹ تھے جو اسپیسیفکلی اردو میں کام کرتے تب. تو آئی اسٹارٹڈ ٹرننگ ٹورڈز دیم فار انسپریشن. وہاں سے پنٹریسٹ سے جنرلی اور لوگوں کا کام شام دیکھنا شروع کیا. پھر میں نے ایک وہاں سے انسپریشن لے کے وہی سب آرٹ اسٹائلز اردو کے اندر انکارپوریٹ کرنا شروع کیے. اور پھر وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ لوگوں کو پسند آ رہا تھا, لوگ اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے تھے. وہ جو میرا سینٹیمنٹ تھا نا کہ مطلب کیوں ایسا ہے کہ ہم اردو کو فروغ نہیں دے رہے, یا اردو کو اسپیسیفکلی ہماری نسل ہماری جنریشن کیوں اردو کو وہ ایکسیپٹنس نہیں دے رہی جو کہ اردو ڈیزرو کرتی ہے. تو پھر جب آرٹ سین کو دیکھنا شروع کیا تو پھر میں نے کہا کہ اردو کو تھوڑا خود بھی ذاتی طور پہ بھی کام کرنا چاہیے. مطلب آتی تو ہے, بولنے تو آتی ہے, لیکن پھر اور بھی سیکھنا چاہیے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں شاعری میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. آہستہ آہستہ پھر شاعروں کو پڑھنا شروع کیا, ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. اور پھر بہت ہی ایک لگاؤ سا پیدا ہو گیا اردو زبان کی طرف, جو کہ ابھی تک زندہ ہے. تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمینش ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر. میرے خیال سے بس مجھے فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملا, کیونکہ کام اتنا زیادہ ہو گیا, چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں. تو مجھے لگتا ہے نا کہ میں انیشلی جب میرا اس دنیا کے ساتھ تعارف ہوا تھا تو وہ جو کنیکشن تھا وہ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے. اب چونکہ میرے پاس وقت ہے تو نا میں اس وقت کو استعمال کر کے اور پڑھ سکتا ہوں, اور چیزیں سیکھ سکتا ہوں, کر سکتا ہوں. لیکن وہ جو اپریسیشن ہے زبان کے لیے وہ تو ابھی تک زندہ ہے الحمدللہ. اور میں نے ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ یار, میں ہمیشہ سے جب آپ کا کام دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ یار یہ میں نے گروئنگ اپ اوبیسلی میں نے بھی یہ چیز نوٹس کیا لائک ہمارے ارد گرد ہوتی تھی, کیونکہ ہم لوگ تو ہمارا پرائیویٹ اسکول لائک پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتا, ہمارا پرائیویٹ اسکول لائک گلی کا اسکول ہوتا ہے جس کے اندر ٹیچرس کو بھی انگلش سمجھ نہیں آتی. تو لیکن جو انگلش بولتا تھا اس کی تھوڑی, جس کو ٹرانسلیشن انگلش والی آتی تھی, انگلش کی بک کی, اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ تھی, اور مجھے آتی ہوتی تھی انگلش کی ٹرانسلیشن. ہمیشہ وہ بچہ تھا جو کلاس میں کھڑے ہو کے سب کو سناتا تھا ٹرانسلیشن سب سے پہلے. لیکن لائک ود ٹائم میں نے ریئلائز کیا کہ یار اردو میں مزہ نہیں ہے نا, انگلش سیکھنی ہے نا انگلش. اور اس لیے بھی کیونکہ جب میرا ایکسپوجر اسٹارٹ ہوا نا دنیا سے, وہ لائک میں باہر نکلتا تھا تو سارے انگلش ہی زیادہ تر انگلش کے بول رہے ہیں, تو میں انسیکیور ہو جاتا کہ شٹ یار. اور میں نے آپ لوگوں سے ملنے کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ اگر آپ کانفیڈنٹلی اردو بولو گے نا تو لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ یار, ہاں لٹرلی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار برو اس کی اردو چیک کیے. لائک لوگ اپنی انگلش میں انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یار اس کی اردو چیک کرو کتنی فٹ ہے. تو پھر اور میں نے ہمیشہ سوچا یہ کہ حارث لائک کیوں, یہ لٹرلی حارث کا پیچھے کام لگا ہوا ہے, بس ہم سارا کام حارث کا لگا ہوا ہے, اور اردو مجھے نظر آ رہی ہے اور میرے سے سوال نکل رہے ہیں کہ وہ اردو ہے نا وہ جس طرح آپ نے لکھی ہوئی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ جس طرح وہ پاپ کارن والی ہے, نیچے پاپ کارن پیپسی لکھے ہوئے ہے, میں کبھی بھی نہ لکھتا اردو یہاں پہ. میں سوچتا تھا کہ یار میں کبھی نہیں لکھتا تھا اردو, نہ لکھوں میں, حارث کیوں لکھتا ہے. لیکن اب مجھے نا اتنا اچھا جواب ملا کہ ایکسپلور کر بھائی, ایکسپلور کر جا کے پڑھ کچھ, تاکہ اگین ایکسپلور کرنے سے ہی آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو بالکل یار, تو یہ اس کے پیچھے ساری انسپریشن تھی. اور پھر مطلب وہ سب میں نے پھر اور بھی بہت مختلف طریقوں سے مینیفیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا. میں اور آپ ہم دونوں ینگسٹرز کو سنتے ہیں, جو کانسیپٹ آف اردو ریپ ہے اس کے ساتھ ہم تو فیملیئر نہیں تھے. تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مطلب یہ جو پچھلے 3-4 سال ہے نا,
مطلب فیشن ہو جائے یا کیا کہتے ہیں میوزک ہو جائے یا آرٹ سین ہو جائے, ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا ہے کہ ہم نے وہ جو دیسی لنگو اور دیسی تھیمز ہیں اور جو بیسکلی آئی وانٹ سے پاکستانیت, بٹ ہم آہستہ آہستہ ہم نے اپنی کیپیسٹی کے اندر تھوڑا تھوڑا ہم اپنی روٹس کی طرف واپس جانا شروع ہوئے, جو کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. حسن رحیم جیسے آرٹسٹ یا ینگ اسٹینڈرڈ جیسے آرٹسٹ, روزیو جیسے آرٹسٹ, جب میں ان کو پنجابی میں ریپ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا اردو میں ریپ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مطلب وہ ایک سینٹیمنٹ ہی علیحدہ ہوتا ہے. وہ جو ریزوننس ہوتی ہے نا, جس طرح جو فیملیئرٹی ہوتی ہے وہ بالکل علیحدہ ہوتی ہے. میں کبھی بھی, ہم کانیے کی بات کر رہے تھے, میں کبھی بھی کانیے یا ٹریوس اسکاٹ کو سن کے وہ ریلیونس محسوس نہیں کر سکتا جو جب تلانجم بولے گا, جب وہ اردو میں اپنی دکھ بھری کہانی سنائے گا. تو مطلب وہ اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ فیلنگ, اینڈ آئی فیل دیٹس ویری سملر فار فیشن اینڈ دیٹس ویری سملر فار آرٹ ایز ویل. ٹرو, آئی یہ ہے. اور پتہ ہے جس طرح آپ نے بات کیا آج کل لائک اس پچھلے سالوں کے اندر یہ ینگسٹرس تو خیر پرانے ہیں, بٹ جس طریقے سے وہ مین اسٹریم ہو گئے اتنے زیادہ کہ ہر شو میں ہر برانڈ کے پاس ہر برانڈ کو چاہیے, ینگسٹرس چاہیے, اور جو فیشن برانڈز ہیں وہ اردو ٹائپوگرافی یوز کرنے لگ گئے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہے لائک اس طرح کی ڈیزائنس, اور یہ بھی منٹو والی شرٹ ہے, منٹو کی منٹو اسپانسر منٹو کی. اور جس طرح منٹو وہ کتنا جلدی, اوبیسلی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے بنایا اور گرو کر گیا, بٹ کہ جس طرح انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اور یہ نکیس آئی گیس تھا وہ جنہوں نے اردو کو راستہ از دی فرسٹ ون, راستہ تو سب سے پہلے والا میں تھا, اینڈ دین گریجولی یہ باقی سب آنا شروع ہوئے. بٹ آل ان آل اٹس گریٹ ٹو سی اٹ. ہاں ایکچولی جب میں دیکھتا ہوں کہ کول لگ رہا ہے ابھی سب چیزیں, وہ سب چیزیں پاپ کلچر میں گھس گئی ہے نا, اس کو ویلیڈیشن اور ایکسیپٹنس مل گئی, اس کو ویلیڈیشن ایکسیپٹنس آہستہ آہستہ مل گئی ہے. سو those are all positive, those are good things. I don't consider them to be bad things. اور اس کے ساتھ ساتھ I think it also on some level brings you awareness towards why we were running away from all of that. پھر آپ تاریخ کا رخ کرتے ہو, آپ کو پھر colonialism کے اوپر زیادہ پڑھتے ہو, مطلب it gives you more and more opportunity to just find out why certain things were happening a certain way. تو مطلب کافی positives ہیں. Like اور پتہ ہے جب آپ, اور اگین میں آپ سے مجھے کافی زیادہ انسپریشن ملتی ہے آپ کا کام دیکھ کر, اس لیے کہ میں کبھی بھی اس طرح نہیں سوچتا جس طرح آپ سوچتے ہو, جس طرح سعود سوچتا ہے. اور جب آپ لوگ بناتے ہو میں کہتا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں سوچا اس طرح نا, اور پھر میں سوچنے لگ جاتا ہوں. جس طرح آپ کی تصویروں کے اندر جو تصویریں آپ کھینچتے ہیں وہ اتنی میرے لیے بہت آرڈنری چیزیں ہیں وہ, ٹھیک ہے, جب میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اتنی کول لگ رہی ہے یار یہ. اور اب لیکن جنرل فوٹوگرافی میں بھی میں نے کافی دیکھنا شروع کیا ابھی کچھ سالوں میں ہی کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اسٹریٹ فوٹوگرافی جو لائک ایکچوئل پاکستانی اسٹریٹ ہے, لائک وہ امریکن اسٹریٹ والی اسٹریٹس نہیں, وہ پراپر جو اسٹریٹس ہیں, گلیاں ہیں, اندرون لاہور ہو گیا اور پنڈی ہو گیا, اس کو انہوں نے اتنا مین اسٹریم کیا ہے. اور مطلب ٹیپ ان آن ان پاکستان بہت ساری چیزیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں, اینڈ دیر از سو مچ دیٹ یو کین ورک ود. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ کیا. نہیں, ہاں بس یہی بات ہے. اچھا تو ہے کہ وہ اسٹریٹ تو بس ایک ہی ایسپیکٹ ہے. لاٹ آف تھنگس دیٹ وی ڈیڈ with pop ثقافت, وہ سب I think that it obviously didn't make it to the mainstream کیونکہ وہ بڑا niche content تھا. But the reason why جتنے بھی لوگوں نے دیکھا انہوں نے اس کو appreciate کیا was because وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ بس ان سے ان کا ہر دن واسطہ پڑتا تھا, بس اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ہاں اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے, بس وہ انٹیپڈ تھی نا, مطلب کسی نے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی یا سوچا نہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے. بٹ اگر اس طرح سوچنے بیٹھے تو دیر از سو مچ ان پاکستان with regards to art and culture that can be explored and can be done, which is what excites me and which is what makes me want to do more and more as well in that particular context. اچھا, ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, آپ نے بھی لائک جب اسٹارٹ کیا تو آپ کی ایولیوشن میں, اور یہ چیز میں نے بھی ریئلائز کی تھی, لائک میں نے 2019 میں میں خود کو آرٹسٹ نہیں بولتا جنرلی, میں خود کو کانٹینٹ کریٹر بولتا ہوں, اور میں خود کو ویڈیوگرافر ایڈیٹر بول لیتا ہوں, آرٹسٹ نہیں بولتا, کیونکہ ابھی تک میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مطلب میرے کام میں جو مجھے چاہیے, جو لوگوں کو بھی نظر آئے, وہ مطلب میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو لیکن میں نے یہ چیز ریئلائز کی تھی 2020 کے اندر. 2019 میں میں نے ایڈٹ وغیرہ کرنا اسٹارٹ کیا تھا, اور 2020 کے اندر میں نے ریئلائز کیا کہ ایک کام ہوتا ہے جو سپرفیشل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سبسٹینشیل. تو اسٹارٹنگ میں لائک میں رینڈم ایڈٹس کر رہا, رینڈم چیزیں بنا رہا, بس فار دا سیک آف بنانے کے لیے کہ بس بناؤ, اچھا لگ رہا ہے, کول لگ رہا ہے.
لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میرے کام سے کسی نہ کسی کو ویلیو ملنی چاہیے, میرے کام سے کسی نے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. جو میرا کانٹینٹ دیکھے وہ بولے کہ چلو یار کچھ سمجھ آ گیا, کچھ نظر آ گیا, کچھ ایسے دیکھے جو کہ شاید ان کو چاہیے تھا یا ان کو اچھا لگا دیکھ کے, تو پھر میں اس طرف موو کر گیا ہوں. لیکن یہ ریئلائز کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے میرے خیال سے, کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آتی, آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں. آئی تھنک آئی واز گریٹ, آئی ایم گریٹفل کہ مجھے بہت جلدی سمجھ آ گئی تھی. بٹ جنرلی ایسا کیا, ایک نیا آرٹسٹ ہے, وہ کانٹینٹ بنا رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کانٹینٹ بناؤں کہ میری ویڈیوز بھی وہ ہو جائیں, ہر اسٹوری پہ نظر آئیں حارث بھائی کی طرح. جس طرح آپ کی وہ والی ویڈیو تھی لمز والی, وہ ایک سیڈ سا میوزک لگا ہوتا ہے, وہ اس میوزک کے ساتھ تھی نا, اور وہ ویڈیو ہر اسٹوری میں لگی ہوئی تھی. نہ کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, نہ میں نے آپ کی یونیورسٹی دیکھی ہے, ٹھیک ہے, نہ میرا کوئی کنیکشن ہے, لیکن وہ دیکھ کر نا اچھا لگا ہے مجھے بہت زیادہ. اور پھر وہ احساس, ایک کنیکشن فیل ہوئے کہ یار جو بندہ بتانا چاہ رہا ہے وہ مجھے بھی فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا سارا کانٹینٹ ہی جنرلی جو سارا کانٹینٹ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیا آرٹسٹ کیسے سمجھے کہ اسے ایک مطلب, کیونکہ اب اگر میں اردو کی آپ دے دوں, اگر تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیتا ہوں, بہت زیادہ بولتا ہوں ویسے میں, کہ آپ کی جو اردو والی چیز بھی ہے نا مجھے سمجھ آ بھی گئی ہے, لیکن جب میں بیٹھتا ہوں نا کچھ بنانے کے لیے, کچھ سوچنے کے لیے, تو میرا دماغ ٹریڈیشنل ٹرینڈی چیزوں سے آگے زیادہ نہیں جاتا, بہت آگے نہیں جاتا, تھوڑا بہت آگے چلا جائے گا لیکن بہت آگے نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ میرے خیال سے تو ایک تو دس ہیز ٹو ڈو ود دی ٹریجیکٹری آف ایوری آرٹسٹ, ٹھیک ہے. ہر کوئی جو اسٹارٹ آؤٹ کرتا ہے انیشلی, لائک آئی سیڈ آئی میڈ فٹ بال ڈیزائنز, ان میں کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی بالکل بھی پروفاؤنڈ نہیں تھے, کوئی ویلیو نہیں تھی بالکل. تو ایک تو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ اب جسٹ آپریٹنگ ان دا اسپیس دیٹ ہیلپس اے لاٹ, کہ آپ جتنا وقت انویسٹ کرو گے اپنے کام کے اندر, اسکل وائز کتنا امپروو کرو گے, دین پھر آہستہ آہستہ آپ کا دماغ کھلے گا اور لوگوں کو دیکھو گے. تو ایک تو دیٹ ایسپیکٹ آف تھنگز ہے. باقی یار آئی تھنک وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو آسک اس کے مطلب جو میں کام کرتا ہوں اس کی انسپریشن اسینشلی کہاں سے ملتی ہے, از دیٹ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ؟ مطلب آئی گیس ایک سوال یہ ہے, اور ایک سوال سیم یہی بھی ہے کہ آپ کو جو انسپریشن ملتی ہے, جس طرح آپ کو پاکستانی کلچر بہت اپیلنگ لگتا ہے اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, مجھے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اور ہوتی ہوگی. بالکل, اس کو ڈھونڈنا کیسے ڈھونڈا جائے. یار میرے خیال سے میرے لیے آئی کین شیئر why I felt so strongly about Pakistani culture and why still to this very day feel the same way about it, and maybe somewhere in there you can find an answer for yourself as well. میرے خیال سے just reading up helps a lot. So I think جو میری appreciation for Pakistani culture یا just history or my appreciation for things that I see on the day to day, وہ تبھی بڑھنا شروع ہوئی تھی جب ایک دفعہ میں نے پڑھنا شروع کیا تھا. پڑھنے سے میرا مطلب کتابیں پڑھنا شروع کی تھی, یوٹیوب پر رینڈم ویڈیوز اس ٹاپک سے ریلیونٹ دیکھنا شروع کی تھی, پوڈ کاسٹ سننا شروع کی تھی اسی اسپیسیفک جانرا اور تھیم کی. تو یہ بھی جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا, مطلب اٹ فالز ان دا سیم امبریلا آف ایکسپلوریشن, کہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہوتا ہے, خود وہ کھوج خود کرنی پڑتی ہے. تو ایڈیٹنگ اسکلز ریفائن کرنا یا ایڈیٹنگ ٹیوٹوریلس دیکھنا از ناٹ ایوری تھنگ, کام میں سبسٹنس بھی ہونا چاہیے. اور یہ بات ہم عموماً کرتے ہیں بیٹھ کے کہ مطلب پاکستان میں ہزاروں ٹیکنیشینز ہیں, ہزاروں تو کم ہیں مطلب جن کو کام آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے باہر نکلیں گے, سامنے وہ جو فوٹوگرافی اسٹوڈیو ہوتا ہے جہاں اپنی پاسپورٹ تصویریں کھنچوا جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹیکنیشین کام کرتے ہیں. ٹیکنیشین ہر جگہ ہیں, بٹ آپ کا کام اسٹینڈ آؤٹ کیوں کرتا ہے یا کیسے کرے گا؟ وہ اس طرح سے کرے گا کہ اس کے اندر ایک کچھ سبسٹنس ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو کہ مطلب اگلا بندہ جب کم اکراس کرے, مطلب جب اس کا فیوژن ہو سبسٹنس کا اور اسکل کا, تو اس کا جو پروڈکٹ نکلے جب کنزیومر تک پہنچے تو اس کو محسوس ہو کہ ہاں یار جو میں نے 1-2 منٹ اس پہ لگائے ہیں اس کو کنزیوم کرنے میں, یا 10 منٹ یا گھنٹہ یا 2 گھنٹے, مجھے کوئی ہاں اٹ واز ورتھ اٹ, مجھے کوئی ویلیو مطلب موصول ہوئی ہے اس کے بدلے میں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ریسرچنگ اینڈ ریڈنگ, مطلب سب سے پہلے ڈھونڈنا کہ آپ کی وہ نیش یا آپ کی وہ جو انکلینیشن ہے وہ کس طرف ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ. دوسرا یہ یار کہ ان مائی کیس آئی تھنک وہ ریئلی ہیلپس ہے کہ مجھے پیدل چلنے کا شوق بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. بڑی آڈ بات ہے, مطلب بہت زیادہ شوق ہے کہ مطلب اگر مجھے آپ بولو کہ یہاں سے F10 سے E11 جاؤ تو میں انسٹیڈ آف کوئی گاڑی شاڑی بلاؤں میں کہوں میں پیدل چلا جاتا ہوں. مجھے پیدل چلنا اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ پیدل چلتے ہوئے آپ دنیا کو جس لینس سے دیکھتے ہو نا, وہ آپ گاڑی یا بائک سائیکل سے پھر بھی پرہیپس, مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جتنا آہستہ ہو نا, اتنا ہی جتنا آپ ٹیکن کرتے ہو اپنی سراؤنڈنگ سے, وہ بہت فرق ہوتا ہے.
تو یوزلی جب میں اسلام آباد واپس آتا تھا نا، ابھی لمس جب میں پڑھ بھی رہا تھا، تو سمر کے اندر ہر روز صبح باہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلنا، اور یقین جانیے مطلب میں کہیں بھی نکل جاتا ہوں، باہر جاتا ہوں، میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں کہیں جس ڈائریکشن میں دل کرتا ہے چلا جاتا ہوں، اور ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا دکھتا ہے جو میں کہتا ہوں یار اس سے میں کچھ کر سکتا ہوں، اس سے کچھ نکل سکتا ہے. آئی تھنک وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ از کہ جسٹ وہ ایکسپلورنگ اینڈ دین آبزرونگ, میکنگ شیور دیٹ یو ہیو این آئی وچ از کانشیسلی آن دا لک آؤٹ فار انسپریشن ایٹ آل ٹائمس ٹو, سو دیٹ جسٹ ڈزنٹ ٹرانسلیٹ ٹو وین آئی ایم واکنگ. میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا ہوتا تو میں اس کو 1000 دفعہ بیچ میں پاز کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے یہ فریم کیا چکر ہے, کیسے بنا ہے, اور مجھے اگر وہ پسند آتا ہے تو پھر میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں ایز سم تھنگ دیٹ آئی کین لک ٹو the next time I have to make something. So what I'm trying to say is کہ just having that eager eye, مطلب وہ ایک طرح سے more of like a hungry eye, بھوکی آنکھ کو ایک طرح سے کہ جس کو بس ہر وقت کوئی غذا چاہیے ہوتی ہے, کچھ دو مجھے تاکہ میرا سسٹم اندر سے شروع ہو اور میں کچھ نہ کچھ I can start working on something. تو میرے لیے walking does that a lot. میں G10 کا چکر ایک مار کے آ جاؤں, وہ فلیٹس کے ارد گرد گھوم کے آ جاؤں تو کچھ نہ کچھ نیا مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے. ناٹ سیئنگ دیٹس دی اونلی ریزن آئی ڈو اٹ, مجھے اس کے اندر اپنی بھی بہت بڑی فلفلمنٹ ہے جسٹ واکنگ اراؤنڈ کے اندر, لیکن اٹ گیوز یو لاٹس ٹو ورک ود از ویل. اور وہی کین آنکھ جو آپ کی بھوکی آنکھ ہے وہ آپ پھر انٹرنیٹ پہ اس کو اپلائی کر دو, گو ٹو پنٹرسٹ, یو گو ٹو بہینس, اس طرح کی جگہ. مطلب آپ کا جو نیش ہے جس میں آپ آپریٹ کرتے ہو, آپ کا جو یانرا یا جو آپ کا باڈی آف ورک جس تھیم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, پھر اس کے لیے آپ کانسٹنٹلی ہمیشہ آن دا لک آؤٹ ہوتے ہو کہ اچھا وہ کچھ اور مل جائے, کچھ اور مل جائے, کچھ اور مل جائے, اینڈ ناٹ ان اے کانٹینٹ کائنڈ آف وے. دس از وائی آئی ڈونٹ لائک ٹو کال مائی سیلف کانٹینٹ کریٹر ایون دو آئی ایم ون. کانٹینٹ تو کیونکہ میں بناتا ہوں انٹرنیٹ پہ, بٹ مجھے پھر کیونکہ آئی ڈونٹ پوسٹ ویری ریگولرلی, خیر علیحدہ پورا ٹاپک ہے ویسے تو, آئی ڈونٹ پوسٹ ویری ریگولرلی, تو پھر میں وہ کانٹینٹ کریٹر والی دنیا سے تھوڑا سا باہر نکل آتا ہوں. تو میرے لیے پھر اٹس مومنٹس لائک دیز جہاں پہ مجھے انسپریشن ملے اور میرا دل کرے کام کرنے کا, تو پھر آئی جسٹ گیٹ ٹو ورک اینڈ دین آئی میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. آپ نے بولا کہ یہ پورا ایک الگ ایک تو آپ نے چیز جو میں نے ابھی سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی آنکھ ڈیولپ کرنی ہے جو کہ پہلے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی انسپریشن کہاں لائے کرے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت سی چیزوں سے مل رہی ہوگی لیکن آپ ایکنالج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈھونڈ نہیں رہے اس کو, آپ اتنے اس میں لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ جو ہے ایک الگ ٹاپک ہے یہ پورا آل ٹوگیدر کانٹینٹ کریشن والا, اس پہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک سال میں ایک بار ایک فلم ڈالتے ہیں اور پھر ہر بندہ کہتا ہے کہ یار اس پہ اور کانٹینٹ بناؤ پلیز. تو اس کے پیچھے بھی کیا مطلب آپ کی تھاٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک ویڈیو تو ضرور ڈالتے ہیں ایک سال میں, لیکن ایک ویڈیو کیوں ڈالتے ہیں ایک سال میں؟ یار یہ اٹ ہیز مور, اس کے پیچھے کوئی آرٹسٹک چوائس نہیں ہے بائی دی وے. اس طرح لگ رہا ہوگا بہت کوئی ڈیپ سوچ میننگ ہوگا اس کا. ایک منٹ بتاتا ہوں, ایسے آپ کو میڈیٹیٹ کرنا چاہیے. نہیں یار ایسی اس کے پیچھے کوئی خاص آرٹسٹک چوائس نہیں ہے, سرکمسٹانسز از دا ریزن. تو پچھلے 4 سال جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھنا بھی ہوتا تھا, میں پڑھتا ویسے نہیں تھا لیکن مطلب یہ بہانہ تو مارنا ہوتا نا کہ پڑھائی کر رہا ہوں. تو وہ مصروفیات تھیں یار, میں ساتھ میں کمرشل کام بھی کرتا تھا. تو what I'm trying to say is کہ جن چیزوں کا شوق مجھے, جو میں خود دل سے کرنا چاہتا تھا یا جو کہ میں اپنے آڈینس کے لیے جو بناتا تھا, اس کے لیے بڑا کم ٹائم پیچھے بچ جاتا تھا. یا تو برن آؤٹ ہوا ہوتا تھا, ایگزاشن ہو رہی ہوتی تھی, یا کچھ اور کر لیا یا کچھ اور چل رہا ہوتا تھا. تو بیسکلی ٹائم کی کمی از اسینشلی دا ریزن وائی آئی واز انیبل ٹو میک اے لاٹ. اور مجھے آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن جو کہ ہر اگلے دن بیٹھ کے بس کیمرہ نکال کے جا کے کچھ شوٹ کر کے بس کو ایڈٹ کر کے, آئی ڈونٹ لائک چرننگ آؤٹ کانٹینٹ. اس لیے مجھے تھوڑا یہ کانٹینٹ کلچر سے تھوڑا اختلاف بھی ہے کہ مجھے وہ شوق نہیں ہے اس طرح سے کہ بھائی چونکہ میری آڈینس ہے تو مجھے ہفتے میں 5 دفعہ تو ان کو بتانا ہوگا کہ میں زندہ ہوں بوائز, ٹینشن نہیں لے رہے یا آج میں ادھر جا رہا ہوں. مطلب آئی ریسپیکٹ پیپل ہو ڈو دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ نو, بس میری انکلینیشن کبھی اس طرف گئی ہی نہیں. I don't want to stand up for something that, how should I phrase this? کہنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ if I want to share something with people on the internet, I want to share something that's more meaningful, جو ہماری پچھلی conversation میں تھی. So there's something that has more substance in it, something that makes them reflect, something that makes their eyes go like
کہ کیا دیکھا ہے ہم لوگوں نے, کچھ سوچنے کا ملے, کچھ انسپائر ہونے کا ملے, مطلب. اور اس طرح کے کام کو کرنے کے لیے پھر آپ کو وقت بھی چاہیے ہوتا ہے, مطلب انسپریشن سے آئیڈیشن سے ایگزیکیوشن تک ہر جگہ. پھر وہ سب جو حصے ہیں نا کام کے, پھر دے ڈیزرو دیئر ڈیو ٹائم, دل سے کیا جائے. تو مطلب مجھے پھر یہ اپڈیٹ دینے میں روز آئی ڈونٹ مائنڈ گیونگ اٹ آن لائک once in 2 months or 3 months اس طرح کر کے, بٹ لائک ہر روز یہ بتانا کہ میں آج ادھر جا رہا ہوں, ساتھ میں لوکیشن ٹیگ, آج میں ادھر جا رہا ہوں. تمہیں نہیں, اپنے ذاتی نظریے سے بول رہا ہوں. تو مجھے اس میں کوئی خاص فلفلمنٹ نہیں محسوس ہوتی. آئی ڈونٹ فیل لائک اس میں اتنا سبسٹنس ہے. آلسو آئی ڈو فیل لائک کہ آئی ووڈنٹ وانٹ سو مینی پیپل آن دی انٹرنیٹ ٹو نو ہو آئی ایم, ایسے ہی بیٹھے مطلب مجھے اپنی پرائیویسی ایک طرح سے عزیز ہے. کام کے اندر پھر اگر وہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہو جائے کہ میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اٹس اپ ٹو دیم. مائی ورک از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. بٹ کانشیسلی بیٹھ کے جسٹ مجھے تھوڑی سی یہ بات شیلو لگتی ہے کہ آئی ایم سیلنگ مائی لائف آن دی انٹرنیٹ ٹو گیٹ سم فالوورس. ڈزنٹ میک اے لاٹ آف سینس ٹو می. تھوڑا بروٹلی کہہ رہا ہوں میں, اتنا بروٹلی میں کہنا چاہتا نہیں ہوں, بٹ کرکس بات کا بیسکلی یہ کہ آئی ووڈ ریدر ناٹ ڈو دیٹ. صحیح ہے, میک سینس. کیا ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اوبیسلی لائک جب آپ آرٹسٹ اور کانٹینٹ کریشن کو جب علیحدہ کر دیتے ہو تو پھر اگین میں اسی لیے خود کانٹینٹ کریٹر کہتا ہوں, کیونکہ میں ساری کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی لائف شیئر کرنا, اپنی یہ سب چیزیں کرنا, اور اس کو میں آرٹ میں بھی نہیں بولتا کیونکہ مجھے خود بھی اس کے اندر کچھ آرٹ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کی ویڈیوز اگر میں دیکھوں تو لیٹس سے کامران آن بائک ٹائپ, ٹھیک ہے, جو اپنی زندگی جب شیئر کرتے ہیں, لائک ایکٹیولی کرتے ہیں شیئر, لیکن جب کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو لائک جو لکھا ہے, جو نظر آ رہا ہے نا, بہت ویلیویبل ہے. ٹھیک ہے, میرا اتنا ویلیویبل نہیں ہوتا, مجھے پتہ ہے. اگین اگر آپ جب پبلکلی پوسٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو آپ کے کام میں ویلیو مل جائے گی, آپ کی زندگی میں ویلیو مل جائے گی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کافی ٹائم پوسٹ نہیں کرتا, جب مجھے لگتا ہے نا کہ یار میں بہت زیادہ پوسٹ کرنے لگی ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو پھر میں پوسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں کنزیوم بھی کرتا ہوں, لیکن بس میں اور چیزوں میں لگ جاتا ہوں. تو اس کے اندر بھی میں ایک چیز کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈے ٹو ڈے کے ساتھ اختلاف ہے. یہ اختلاف بھی نہیں, بس مطلب وہ میری پرسنل پریفرنس نہیں ہے. ونس ان اے وائل از ایبسلیوٹلی فائن. اور جس طرح کامران ان پائے کہ وائلنس بائی ابرار کرتے ہیں یا عرفان بھائی کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ان وچ دے جسٹ میک اے پیکجڈ پروڈکٹ آؤٹ آف اے ڈے دیٹ دے آر اسپینڈنگ. آئی ایکچولی ڈو دیٹ مائی سیلف ایز ویل. میرے لامس کے جو بلاگز ہیں اسینچلی اس کے اندر مجھے وہ پرپز اور فلفلمنٹ محسوس ہوتی ہے. یو گیو این انسائٹ ٹو پیپل. تو آپ کو اسٹوریز سے پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے آپ کو؟ حارث کو مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے یار, مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ لائک انسٹاگرام اسٹوریز سے کیا یہ روز اپڈیٹ کیا جنرلی مجھے بس ایک ایکٹیو پریزنس, I wouldn't want to do that for myself. اچھا ٹھیک ہے, کہ مطلب ایک تو an active presence and then also sharing a little too much. وہ جو باؤنڈری ہے نا, a lot of people don't draw that for themselves. میرے لیے ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ مجھے کھلی کتاب نہیں بننا. ٹھیک ہے, I would like to remain, I would mystery, not a mystery, but I would rather keep myself exposed to people who get to know me in real life. صحیح سمجھ مطلب خیام مجھے ملا ہے. He should know more than someone who lives in Karachi and just follows me. سمجھ مطلب مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے. ان کو پرابلم ہے, لیکن آپ کرتے ہیں ڈیلی بلاگنگ, ایزی سین اگر آپ کو, کیونکہ آخر میں اٹ کمز ڈاؤن ٹو ویدر آپ کو اس کام میں فلفلمنٹ محسوس ہوتی ہے. مجھے نہیں ہوتی, اگر آپ کو ہو رہی ہے تو خوشی خوشی کرو. ایک نا بہت ضروری پوائنٹ ہے میری پوڈ کاسٹ کا, جس کا جو گیپ ہے وہ برج کرنا چاہتا ہوں, کہ اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ بول رہا ہوں نا کہ حارث تمہارے کانٹینٹ میں وہ کیا عجیب سے نظر آئی تھی مجھے چیز نا, تو آپ بولو کہ اچھا لائک کیا تمہیں کیا لگتا ہے, بولوں یہ مسئلہ, اچھا ٹھیک ہے, چلو میں دیکھوں گا, لائک میرے لیے صحیح ہے لیکن چلو میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے, آپ کسی کانٹینٹ کریٹر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہو نا, لٹرلی وہ کانٹروورسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ خود بھی مائنڈ کر جاتا ہے, لوگ تو پاکستانی لوگ تو ماشاء اللہ اس کو بنا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. مجھے یہ کہ اگر میں یہاں بیٹھوں تو میں بیٹھ کر فار ایگزامپل میں اور میرا دوست پتنگی کے کانٹینٹ کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں, مجھے بڑا پسند بھی ہے, لیکن اور پھر اوبیسلی میں جب چیز پسند ہوتی ہے نا, آپ اس چیز کے اندر ہی تھوڑی کریٹیک کرتے ہو کہ اچھا یار
اس میں یہ کرتے ہیں, اس میں یہ کرنا چاہیے, اس میں وہ ہونا چاہیے, اس میں یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کسی کریٹر کے بارے میں بیٹھ کے بات کرو گے نا تو وہ ایک تو اس کو برا لگے گا کہ یار یہ کیوں بات کریں, اور عجیب سی ایک وہ وائب بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلا بندہ آ کر مجھے بتائے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح بولا ہے کہ یہ چیز بہت بری لگتی ہے, اٹس فائن, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ اپنا کام نکال رہے ہیں, آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے آپ وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹیک کر رہے ہیں, آپ اپنی پرسنل چوائس بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں اچھی لگتی, مجھے یہ ویلیو نظر آتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کیونکہ پھر ایک سائڈ بہت اوور شیڈ ہو جاتی ہے دوسری یہ بہت اپیلنگ سائڈ کی وجہ سے, کہ جو لوگ آپ کی طرح ان کو لگتا ہے کہ یار شاید ہم لوگ شیئر نہیں کر رہے تو ہم غلط کر رہے ہیں. ایک خیال میں اوور شیئر کرتے ہیں یہ شاید صحیح ہے, حارث پتہ نہیں مسٹری سے بنی ہوئی ہے. تو آئی وانٹ کہ دونوں سائڈس کو بتاؤ کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں, جو ڈیلی کرنا چاہتے ڈیلی کرے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. میں کبھی بھی اس چیز کے لیے ایڈوکیٹ نہیں کروں گا کہ آپ کرنا چھوڑ دیں. میں تو کہوں گا آپ خوشی خوشی کریں. اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو یو. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ مطلب اس میں کوئی رائٹ اور رانگ نہیں ہے, کوئی آبجیکٹیو اوپینین نہیں ہے کہ بس ایسے یہ ٹھیک طریقہ ہے کرنے کا. ہر کسی کی اپنی فری ول ہے, جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. مجھے اس کا مطلب بہت ابھی بھی کچھ عرصے پہلے سمجھ آیا یہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کا, کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے, یہ آبجیکٹیو ہے, اس کا کیا مطلب ہے نا. اس نے بولا جب پیپر کرتے تھے آبجیکٹیو کیا ہوتا تھا, تو میں نے بولا لائک چوز دا بیسٹ آپشن, کہ لیکن ان میں سے ایک یہ ہے یا یہ ہے. سبجیکٹیو کیا ہوتا تھا, میں کہتا اس میں لمبی لمبی پیراگراف لکھتے تھے. میں بولا مجھے کبھی کسی نے بات نہیں بتائی. تو یہ تو مجھے بھی مطلب تم نے ابھی اس طرح سے بولا تو مجھے ہٹ ہوا کہ ہاں امتحان میں تو ایسے ہوتا تھا. میں نے بولا یار واو, اور پھر میں نے بہت یوز کرنا شروع کر دیا. سو حارث بھائی آپ کے کانٹینٹ میں نا بہت نوسٹیلجیا آتا ہے. کیوں؟ اس طرح لگ رہا ہے تو میری گن پوائنٹ کیوں نوسٹیلجیا کیوں ہوتا ہے؟ یو ٹرن آن نارمل نوسٹیلجیا نکال. یار اس کی وجہ یہ کہ میرا بچپن میری آنکھوں میں بڑا ویورڈ ہے. عموماً لوگ اپنا بچپن بڑے آرام سے بھول جاتا ہے. مجھے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لائک میری اپنی پہلی کانشیس میموری بھی مجھے یاد ہے کہ میں کیا کر رہا تھا اس ٹائم پہ اور ہم کہاں پہ تھے اور سب کچھ انوائرمنٹ سب کچھ یاد ہے. تو میرا بچپن مجھے بڑا ویوڈلی یاد ہے, جس کی وجہ سے آئی کانسٹنٹلی ٹرائی ٹو ریوزٹ مائی چائلڈہڈ, ناٹ جسٹ تھرو مائی ورک بٹ اپنے ویلا بیٹھا ہو تو تب بھی سوچتا ہوں بچپن کے بارے میں. تو بیکاز آف دیٹ اٹ ہولڈز اے لاٹ آف سگنیفیکنس ان مائی مائنڈ. اور مطلب اگر مجھے کبھی موقع ملے تو اگر کوئی اس طرح کوئی ہم مشین بنا لیں نا ٹائم ٹریول کی, تو میں خوشی خوشی اپنے بچپن میں واپس جانا چاہوں گا. ناٹ بیکاز میرا بچپن بڑا فٹ گزرا تھا, بڑا ڈیسنٹ گزرا تھا, واز نائس, بٹ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں اپنے آپ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کیا تھا, کیا سوچتا تھا, کیسے سوچتا تھا, زندگی کتنی کیئر فری تھی, مجھے کیا کن چیزوں کا شوق تھا, میرے دوست کون تھے. میرے اپنے بچپن کے سب دوستوں کے نام مجھے ابھی تک یاد ہیں, اور ان کو پرابلی پتہ بھی نہیں ہوگا میری شکل, ان کی شکلیں بھی یاد ہیں, نام بھی یاد ہیں, سب کچھ سب یاد ہے. اور وہ ابھی مطلب ان کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. تو پوائنٹ بینگ کہ بچپن بہت ویوڈ ہے, جس کی وجہ سے یہ بس ایک پرسنل تھوڑی سی کھرک ہوتی ہے کہ اس کو نا اپنے کام کے تھرو ریوزٹ کروں. تو اس لیے یو گیٹ ٹو سی اے لاٹ آف دیٹ. تو پھر ویری اسمال تھنگس لائک میں نے پہلی دفعہ نا پی سی یوز کیا تھا جب میں کے جی میں تھا, مطلب میں کیا 5 سال کا تھا. تو تب اس پہ ونڈوز 98 ہوا کرتی تھی. میرے کام میں وہ والا استھیٹک اس لیے زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ میں نے بچپن پورا استعمال ہی اسی سے کیا ہے. تو لوگ اس کو استھیٹک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن میرے لیے اٹ ہولڈس اے لاٹ آف ناسٹیلجک ویلیو ٹو کہ ہاں یار یہ میں پہلی دفعہ جب میرا انٹروڈکشن ہوا تھا ایک کمپیوٹر کے ساتھ, اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو دس از دا کائنڈ آف آئیکونس دیٹ آئی ووڈ سی اوور دیئر. تو اسی طرح بچپن میں فرام دا اسمالسٹ آف تھنگس, جیسا کہ I don't know whether you'd remember or not, لیکن جب میں اپنا ایک کلودنگ لائن لانچ کی تھی جستجو کے نام سے, تو ہم نے ایک کیمپین کی تھی آن کینڈیز, کوکومو اور وہ ایگزیکٹلی وہ سب میں بچپن سے کھا رہا ہوں اور بچپن سے ہی دیکھتے آ رہا ہوں. تو مطلب ان سب کا مطلب مقصد یہ تھا کہ بس اپنے بچپن کو ریوزٹ کیا جائے تھرو مائی ورک, بی اٹ تھرو اے پروڈکٹ, بی اٹ جستجو, اور بی اٹ تھرو ڈیجیٹل آرٹ, be it through videos, be it through the visual language that I use in my videos,
لاٹ آف پاپ ثقافت, لاٹ آف واٹ دا پف از, اس کا جو ویژول ایلیمنٹ ہے وہ سارا کا سارا میرے بچپن میں اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اس سے سارا انسپائرڈ ہے. اینڈ آئی فیل لائک یار نوسٹیلجیا کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے ان دا سینس دیٹ اٹ کین شیک اے پرسن. ہم ایک یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا, ان لاکنگ اے میموری. اگر اس کے بارے تھوڑا سا سوچیں کہ میموری ان لاک کیوں ہوتی ہے, کیونکہ میموری کو آپ اپنے ذہن میں ایک خزانہ سمجھتے ہیں. اٹس آلموسٹ لائک اے ٹریجر ان یور ہیڈ, جس کو آپ اگر قسمت سے ان لاک کر لے تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ یو ہیو ڈسکورڈ گولڈ. کیوں میں نے خوشی ہوتی ہے نا جب بھی آپ پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دی میموریز گڈ اور بیڈ آف کورس, بٹ موسٹلی ایون برے وقتوں کو بھی جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کے اندر نوسٹیلجیا ہمیں بڑی ڈیسیونگ چیز ہے. وہ ہمیں جان بوجھ کے نا اچھے وقت یاد دلاتا ہے ان برے وقتوں کے اندر بھی. تو مطلب وہ وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ مطلب آپ ایک دم فل پریشان, انگزائٹی, ڈپریشن سب کچھ چل رہا ہو, لیکن نوسٹیلجیا جب آپ کو ہوتا ہے تو آپ کو سب اچھی باتیں یاد آتی ہے. تو اس طرح سے نوسٹیلجیا بڑا ایک ویسے چور ہے کہ وہ آپ کو آدھی چیز دکھاتا ہے, پوری چیز نہیں دکھاتا. بٹ بیکاز اٹ از اے پازیٹیو ایموشن, دیٹس وٹ آئی پرسیو اٹ ٹو بی ان مائی پرسنل کیس. تو پھر اس کو میں اپنے کام میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی خوشی ہوگی وہ دیکھ کر, ان کے لیے بھی یوٹیلیٹی ہوگی, اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ فائنڈ اے لاٹ آف فلفلمنٹ ان جسٹ ٹرائنگ ٹو ریوزٹ مائی اون چائلڈہڈ اور مائی اون میموریز تھرو دیٹ. تو یہ میرا کتاب ہے نوسٹیلجیا کا. میرا جو ہے نا بچپن کوئی اتنا خاص مزے کا گزرا نہیں ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں. بہت سیکسی بچپن نہیں گزرا. ہاں نہیں, میرا ایسا بچپن گزرا ہے کہ جب مجھے کوئی بولتا ہے نا کہ اگر ریوزٹ کرنا چاہو گے تو میں کہتا ہوں کہ یار میں انٹینشنلی نہیں کرنا چاہتا اگر مجھے موقع ملے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نارمل گزرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جو نارمل گزرتا ہے سب لوگوں کا, وہ کہتا ہے اچھا گزرے. تو میرا برا تھا کافی, صرف اس کی وجہ سے کیونکہ میں بہت زیادہ لائک بچہ تو خیر ڈپینڈنٹ ہی ہوتا ہے, وہ ڈپینڈنٹ بڑا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, لیکن جنرلی اسکول کے اندر بھی آئی تھنک سے بلی ہوتا رہتا تھا بہت زیادہ, اس لیے شاید. تو مجھے کبھی بھی نہیں اچھا لگتا کہ لائک میں بڑی لائک کالج تک نا, مجھے کالج کے بعد جا کر جو لائف ہے نا میری اب مجھے پسند آتی ہے. 2019 کیونکہ میں بھی لٹرلی ایسے ہی سوچتا ہوں. مطلب موسٹ آف مائی اسکولنگ ایئرز اور وہ والا ٹائم وہ بڑا اینکشیس گزرا ہے. مطلب میں کبھی بھی ان کنٹرول یا خوش نہیں تھا اس طرح سے, بس گو ود دا فلو چل رہا تھا, بس زندگی گزر رہی ہے. اینڈ ایون اپ ٹو دا پوائنٹ آف او لیولز اینڈ اے لیولز از ویل, مطلب میں کبھی اپنے بارے میں اتنا کانشیس نہیں تھا, اپنی خوشی کے بارے میں تو کانشیس نہیں تھا. دیٹ از وائی سیڈ کہ مطلب یونیورسٹی آ کے سوئچ فلپ ہوا, اور پھر دیٹ از وین آئی ہیڈ دا ہیپیسٹ ٹائم آف مائی لائف. ایک تو اٹ ہیڈ ٹو ڈو ود دا پیپل ایز ویل, آئی ہیڈ امیزنگ پیپل اراؤنڈ می اینڈ دے آر اسٹل ہیئر الحمدللہ ٹو دس ویری ڈے. امیزنگ پیپل سے مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑا سنا ہے کہ حارث بھائی جو ہے نا وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اپنی سوشل لائف کے علاوہ. یہ کس نے بولا تمہیں؟ یہ آئی تھنک جب ہم ساتھ کام کر رہے تھے اس ٹائم کسی نے کہا تھا کہ حارث بہت سوشل بندہ ہے اور اس کا بہت تو کیا لائک کیا اس کے پیچھے کیا ہوا ہے؟ آپ فکر آڈٹ کر رہے ہیں, آپ سچائی ہے اس بات میں نہیں. بات جس نے آپ کو کی وجہ سے اسکیوڈ ہے وہ تو ویسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. اور میری آئی ہیو اے گڈ ڈیسنٹ سوشل لائف الحمدللہ, کافی اچھے دوست ہیں اور خوش باش ہوں. بٹ آئی ووڈنٹ سے دیٹ میرے بہت زیادہ دوست ہیں. آئی نو لاٹ آف پیپل, میں بہت زیادہ بڑی کلیشے بات کر رہا ہوں پھر سے, لیکن دس از ٹرو کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملتا ہوں اور سلام دعا کرتا ہوں, لیکن دوست جو ہیں بہت زیادہ نہیں. اور الحمدللہ I'm very grateful for the people that I have around me. They've all contributed in very different ways. یہ بات لائک کلیشے تو ہے, بٹ لائک یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے دوست سب دوست نہیں ہیں. آپ کے لائک دوست ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ کلیگز ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, تو سب دوست نہیں ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ پھر سب کو دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ ہر کسی سے دوست کی ایکسپیکٹیشن بھی تو نہیں رکھ سکتے. سو وہ کمپلیٹلی ایک سمجھنے والی چیز ہے. آئی ایم شیور ہر کسی کو وقت کے ساتھ ساتھ سوشل کیو سمجھ آ جاتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. لاٹ آف پیپل اسٹارٹ آؤٹ لائک دیٹ, کیونکہ تو سب لوگ میرے دوست ہیں, پھر ان کو ایک دو دھچکے لگتے ہیں. ٹیگ یور سیلف. نہیں ایسی بات ہے میرے ساتھ, ایسے نہیں, لیکن دھچکے البتہ لگیں بہت, لیکن تبھی سیدھے نظر آ رہے ہیں. ہر کسی کو ایک سہانیہ ضروری ہے نا.
سر جان ایلیا کیا بات ہے. آگے پورا تو بولو نا. آگے آپ پورا کریں. یہی تک آتا. کون سیکھا ہے صرف باتوں سے, ہر کسی کو. اچھا پہلے ہے اس کے نا, آگے تو نہیں ہے. آخر میں آتا ہے, ہر کسی کو ایک حادثہ ضروری ہے. سانحانی حادثہ ہے. اچھا یہ ہم آڈر, اس کا بھی آڈر کر لیں گے. اچھا حارث بھائی Through the wire. یار یہ لوگ سوچیں گے کہ یار کیا بات ہو رہی ہے, کیا بات کریں. تھرو دا وائر کیا چیز ہے یار؟ مجھے خیام نے تو نہیں کہا تھا, لیکن میں نے کانیے ویسٹ پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھی کل. میں بڑا انسپائر ہوں. تو اس کے اندر اس کا ایٹ سم پوائنٹ, یہ اسپوائلر تو نہیں, خیر اس کی زندگی ہے یار, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو انیشیلی ہی واز اے پروڈیوسر, وہ بیٹس بناتا تھا گانوں کی, اور پھر دین ہی وانٹڈ ٹو گو انٹو ریپ. لیکن ریپ میں وہ اپنا لوہا منوا نہیں پا رہا تھا کسی سے, مطلب لوگ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے صحیح سے. تو وہ اس کا بیچ میں نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا پورا جو ہے نا وہ اس کی ریکنسٹرکشن ہونی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اپنے کام کی طرف کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹوٹے ہوئے جبڑے کے ساتھ نا میں ریپ کروں گا. اور وہ ایک گانا نکالتا ہے جس کا نام ہے تھرو دا وائر. تو جو گانا ہے اس کا میوزک پیچھے اس طرح اکثر ہوتا ہے, تھرو دا وائر. بٹ ریئلی گڈ ڈاکیومنٹری. اگر کیا کہتے ہیں کسی کو موقع ملے تو ضرور دیکھنا. دا لاسٹ ڈانس دیکھنا, یہ جینیس دیکھنا. ہاں خیام کو ٹریوس اسکاٹ بڑا پسند ہے, مجھے اس کی ڈاکیومنٹری اتنی پسند ہے. مجھے اس کی ڈاکیومنٹری کی نا مجھے ٹریوس اسکاٹ کی انرجی بہت پسند ہے, کہ جتنا وہ کریزی ہوتا ہے نا اسٹیج کے اوپر, مطلب مجھے وہ بہت پسند ہے. تو وہ بہت کریزی ہوتا ہے, پھر اکثر لوگ مر جاتے ہیں اس کے کانسرٹ پہ. ہاں ٹھیک ہے. تو لائک پوائنٹ یہ تھا میرا. اور کانیے ویسٹ جو ڈاکیومنٹری بھی ہے نا, لائک مجھے کانٹینٹ جب میں دیکھتا ہوں نا, یا فلمس دیکھتا ہوں, یا یہ سب چیزیں میں دیکھتا ہوں, تو اس کے اندر ایک چیز مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے, مجھے اس میں سے کیا سیکھنے کے لیے ملے. میں ہر فلم میں, ہر ڈاکیومنٹری میں, ہر چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا سیکھنے کے لیے ملے. اور جو کانیے ویسٹ ڈاکیومنٹری تھی کہ وہ بوائے بیٹس بناتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے آرٹسٹ لائک یہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا, جے زی. اور وہ نہیں, وہ تھا بینڈ بہت مشہور تھا, راکفیلرز کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ اس کے لیے بیٹس بنا رہا ہے. اور اس کو موقع نہیں مل سک رہا. اوبیسلی وہ بیٹس بنا رہا تھا, اس کو اتنا انہوں نے وہ نہیں کیا. پھر اس نے ڈیڈیکیشن سے کہا کہ اب تو میں اپنا گانا بناؤں گا, ٹھیک ہے, اور میں بناؤں گا اور ریلیز کروں گا. اور وہ رات کو کام کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے. اس کا کچھ دنوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس نے پھر اسی پر گانا بنایا کہ اس نے کہا بناؤں گا. اور اس کو اتنا یقین تھا, اس نے اس گانے میں بھی بات بولی تھی نا کہ ہسٹری ان دا میکنگ. تو لیکن اس نے پہلے گانے میں لٹرلی بولا, اور ایکچوئل میں اس نے پھر جو اپنی زندگی گزاری ہے, اوبیسلی آخر میں آ کے تھوڑے سے اور مسئلے بھی آ گئے تھے, بٹ اس کا میوزک کے اندر لائک میوزک جینیس ہے وہ بالکل لائک کریزی. اور اس کے بعد اس نے ڈیزائن جو کیا ہے, اور جو کلودنگ برانڈ نکالے, اور جو سب کچھ کیا ہے اس نے, بہت امیزنگ کیا ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ جب فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا چیز نوٹس کرتے ہیں فلمز کے اندر, یا لائک کانٹینٹ کے اندر کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یار سب سے زیادہ, سب سے موسٹ کروشل آف آل, یہ ہم نے مرشد عرفان جنیجو جو سیکھا تھا, از دا اسٹوری, کہانی. پروڈکشن کوالٹی, پروڈکشن گیئر, مائکس, لینزز, کیمراز, ایڈیٹنگ اسٹائلس, سب سیکنڈری ہو جاتا ہے اگر کہانی ہی نہ ایگزسٹ کرے ان دا فرسٹ پلیس. تو whenever I consume content, be it long format یا short format, documentary دیکھ رہا ہوں یا فلم دیکھ رہا ہوں یا 5-6 منٹ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, میرے لیے کہانی از سپر ڈوپر امپورٹنٹ. اینڈ کہانی کے بعد پھر استھیٹکس آتے ہیں, بیکاز آئی ہیو این آئی فار ڈیزائن, اور مجھے گڈ ڈیزائن آلویز اینڈ آلویز اپیلس ٹو می. تو میں پھر دوسری جو چیز جس کے لیے میں کانسٹنٹلی آن دا لک آؤٹ ہوتا ہوں از گڈ ویژول لینگویج, کوہیرنٹ اینڈ گڈ ویژول لینگویج, کہ مطلب ہر جگہ پھر ایک جیسی ہو. تو موسٹلی دا اسٹوری, اف آئی سی اے مووی دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے گڈ اسٹوری, آئی ڈونٹ لائک دا مووی. بے شک کتنی کوئی اچھی, آئی ڈونٹ لائک ایکشن موویز اینڈ آئی ڈونٹ لائک سپر ہیرو موویز, ایون دو آئی کین واچ دیم, بٹ موسٹلی دوز کائنڈ آف موویز ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ان دیم. آخری 3 موویز جو میں نے سنیما میں دیکھی ہیں نا, جو کہ ایکشن موویز تھیں, میں بتاؤں کون سی ہیں؟ بتاؤ, چلو بتاؤ. ایک ہوگی باربی, نہیں ایکشن موویز. اچھا ایک ہوگی ابھی دیکھیے, جو ابھی کے دنوں میں, مطلب پچھلے سال کے اندر, مشن امپاسبل. ہاں دیکھیے, جان وک بھی دیکھیے, اور تیسری مجھے نہیں پتا. بلٹ ٹرین دیکھی تھی میں نے.
ابھی آئی ہے بلٹ ٹرین؟ نہیں سال. اچھا پرانا. پچھلے سال میں 3 ایکشن موویز دیکھی ہیں سنیما میں اور میں تینوں میں سو گیا تھا کیونکہ تینوں میں کہانی محسوس نہیں ہوئی, بس صرف لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. میں نے کریزی بس کریزی سین چل رہے ہیں, تو وہ مجھے اپیل نہیں کرتا. آئی ریلی لائک اینی تھنگ دیٹ از اے گڈ اسٹوری از ریلی ریلی. ٹاپ 3 کانٹینٹ پیس یوٹیوب کے اوپر کیا ہے؟ یار یہ تو نے مجھے اتنا آن دا اسپاٹ ڈال دیا. ٹاپ 3 کی کیٹیگری کے لحاظ سے میں نہیں بولوں گا, بٹ آئی ول جسٹ کوٹ اے فیو ویڈیوز دیٹ آئی ریلی ٹھیک ہے ایسے کر لیں. یار جانی ہیرس کی جو بارڈرز والی سیریز تھی وہ جنرلی تو ساری مجھے بڑی پسند ہے. ایک ایپیسوڈ اس نے ہانگ کانگ پہ کیا, وہ میری فیوریٹ ہے. اچھا. اور اس ایپیسوڈ کی وجہ سے میں نے ہانگ کانگ کے اوپر ہم بھی بات کر رہے تھے نا اباؤٹ ریڈنگ آرٹیکلز, ریڈنگ بکس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. صرف اس ایک ویڈیو کی وجہ سے میں نے ہانگ کانگ کے اوپر بے تحاشا ریسرچ کی, اور میرا ہانگ کانگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے بالکل بھی دور دور تک. بٹ جسٹ بیکاز آئی سا سچ اے نائسلی ویل ڈن انفارمیٹیو انفرٹینمنٹ کا کانٹینٹ پیس کہ پھر مجھے لگا now I need to know more about this. یہ وہ والی ہے جو چائے والی ہے, اور وہ چائے از جسٹ اے پارٹ آف اٹ. یہ وہی والی ہے نا ہانگ کانگ. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ ویڈیو مجھے بہت پسند ہے. اس کے علاوہ عرفان بھائی کی ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے لاہور پہ کی تھی, جس میں وہ ہی ٹاکس اباؤٹ ہز ریڈیمپشن آرک. اس میں کہتے ہیں میں یونیورسٹی سے ریجیکٹ ہو رہا تھا اور اس نے بولایا ہے. یہ تب لاہوری لو آئی تھنک, یہ وہ ٹائم ہے جب میں لمز نہیں گیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ اس کہانی کی اسٹوری مجھے بہت ایپک لگتی ہے کیونکہ مجھے فٹ بال کا بھی شوق ہے, تو آئی انڈرسٹوڈ ہز سینٹیمنٹ ود ریگارڈس ٹو دیٹ کہ وہ فٹ بال کھیلنا چاہتے تھے اور وہ سب, کیونکہ ایک زمانے میں بھی کھیلنا چاہتا تھا پروفیشنل لیول پہ, لیکن بس سب کچھ تھوڑی کر سکتے ہیں اس دنیا میں. تو مجھے ایک وہ بہت زیادہ پسند ہے. ایک اس کی ویڈیو ہے, اس بوائے کا نام بھول گیا مجھے, اس نے چائنا پہ ایک ویڈیو بنائی تھی, ساری سنیمیٹک سیکوینسز ہوتی ہیں. سیم کولڈر. اچھا. اس کی چائنا والی ویڈیو مجھے بہت پسند ہے, ریئلی ریئلی لائک دیٹ. اب یہ جو یوزلی یہ والی جو دنیا ہے اس کے اندر کہانی اتنی نہیں ہوتی, لیکن اس میں بس وہ ویژولز اتنے انسین ہیں, دے آر سو ویل ڈن کہ آئی ریئلی لائک دیٹ بیکاز آف اس وجہ سے ہاؤ اٹس ڈن. ہاں تو جو 10 منٹ 15 منٹ مارک ہے نا, اس کے اندر یہ 2-3 ویڈیوز ہیں جو کہ مجھے بڑی پسند ہیں. میں واچ ٹاور آف ٹرکی کہتا, لیکن یار وہ بہت مجھے وہ جو ایڈیٹنگ اسٹائل ہے مجھے وہ بھی بہت کلیشے لگتا ہے, وہ فاسٹ کٹس اور وہ لائک ٹائم کی بات ہے نا, وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, بہت ٹائم بینگ چلتا ہے کہ اس ٹائم بہت کول لگ رہا تھا لیکن اب سب کر رہے ہیں. تو اب مجھے ایک یہی پرابلم ہے کہ میری ایڈیٹنگ بہت زیادہ فاسٹ, بہت زیادہ ششکی مشکی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی, مجھے ٹو بی آنیسٹ اسٹوری کی بھی سمجھ نہیں آتی زیادہ. میں سیکھ رہا ہوں لیکن میں بہت ایکٹیولی سیکھ رہا ہوں اسٹوری کے اوپر. بٹ وہ جو سنیمیٹک لائک خیر سیم کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تھا تو میرا تھا بس کہ یار کسی طریقے سے نا اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہوں, ٹریول کر لوں میں. اور میری سیم کولر کی فیوریٹ ویڈیو وہ ہے اس کے بھائی والی, اس میں اینیمیشن بھی ہے. یار فار سم ریزن مجھے اتنی پسند نہیں آئی. مجھے ایون دو اٹس اے ریئلی گڈ ویڈیو, بٹ بس چائنا کو اس نے نہیں کیا میرے لیے. مجھے آئی تھنک شاید وہی بات ہے کہ مجھے اس کے اندر کہانی اچھی لگی تھی کہ اس کے بھائی کے لیے تھی. میرے لیے آئی تھنک اٹس آلسو دس دیٹ آئی ہیو آلویز سین سیم کولڈر ایز سم ون ہو از جسٹ گریٹ ایٹ سنیمیٹکس. تو جب وہ کہانی بتانے کی کوشش کر رہا تھا بس مجھے بہت نیچرل نہیں محسوس ہو رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ڈین میز کا کانٹینٹ بڑا پسند ہے. ڈین میز تو ایک ہی ویژولس کے لحاظ سے بھی پیو ہے, اور پھر ود ریگارڈس ٹو اسٹوری ایز ویل ہی از پریٹی گریٹ. ڈو یو نو جیسی ڈریفٹ وڈ؟ یار تم نے کافی دفعہ اس کا نام لیا, یار اس کا کانٹینٹ اتنا خوبصورت ہے, اتنا مزہ آتا ہے اس کا کانٹینٹ دیکھنے میں, لیکن اتنا انڈر ریٹڈ ہے کیونکہ وہ لائک ایک تو کم پوسٹ کرتا ہے, لیکن اس کا اور ڈین میز کا بھی یہ سین ہے کہ لائک یہ بہت انڈر ریٹڈ کریٹرز ہیں. ڈین میز کا تو ابھی تھوڑی سی لائک مسٹر بیس کے لیے وہ فلمس بنا رہا ہے تو تھوڑا سا لوگ اس کو ایکسپلور کرنے لگ گئے, لیکن بڑا اچھا سین ہے. یوٹیوب سے اگر تھوڑا سا ہم باہر نکلیں, تھوڑا اگر موویز کی طرف جائیں نا, تو آئی ریئلی لائک وٹ مارول ہیز بین ڈوئنگ لیٹلی. And I don't mean their superhero narratives. I mean the visuals. میں نے مس مارول دیکھی تھی, تو مس مارول کی کہانی تو مطلب سوری ٹو سے بہت ہی فارغ تھی, لیکن ویژولس بہت اچھے تھے یار, مجھے بڑے پسند آئے تھے. وہ جو اسکریپ بک کی ایستھیٹک ہے نا, وہ مجھے بڑا پیارا لگا تھا. اٹ واز کوہیرنٹ تھرو آؤٹ دی انٹائر سیریز. پھر اسپائڈر مین میں انہوں نے جو انڈی مچائی ہے, یار میں نے دیکھی نہیں ابھی تک. اسپائڈر مین بہت اچھی تھی. تو وہ مجھے
کافی اپیل کی تھی. اور پھر اسٹوریز کے لحاظ سے اسٹوڈیو جبلی از امیزنگ. وہ تو ویسے لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کانٹینٹ بناتے ہیں, بٹ آئی لو اٹ ٹو دس ویری ڈے. مجھے بہت پسند ہے کیکیز ڈلیوری سروس, ان کا اینیمیشن اسٹائل, دیر از سو مچ ٹو لائک اباؤٹ اٹ. کیکیز ڈلیوری سروس, اسپirited away, ہاؤس موونگ کاسل, یہ سب these are all movies that are worth watching. ان کی کہانی and the way they are expressed, the tone, there is so much to like about it. ابھی ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اوبیسلی آپ آرٹسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ آرام سے کام ڈالتے ہیں جب آپ انسپائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آرام اس طرح کی بات نہیں اس طرح آرام سے, مطلب میری الفاظ کو جو ہے نا کیوں کرتے ہو, جب مصروفیات سے وقت نکلتا ہے اور جب انسپریشن ہوتی ہے, مطلب وہی نا کہ وین یو فیل لائک یو ہیو ٹو میک این آرٹ انسٹیڈ آف کانٹینٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ بنانا ہے اور مجھے بنانا چاہیے, آپ بنا کے ڈالتے ہیں. اور میرے لیے بھی ایسے ہی آتا ہے جب لوگ میں ایک ایونٹ پر گیا تھا, اسمائل فار اے وائل, تو وہ ایک آرفنیج ہے, وہاں پر ایونٹ ہوتا ہے, اس کے وہ ایک ایئرلی ہوتا ہے ایک ایونٹ, تو وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچے پارٹی کریں, لائک ایک سال پورا انہوں نے گزارا, تو ایک کانسرٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, قوال آتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں چھوٹا, تو ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے, تو لوگ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں وہ جگہ. تو پہلی بار جب میں گیا تو ان کو میں نے وہاں پر, اور مجھے اسٹوریز بنانے کا بڑا شوق ہے نا, انسٹاگرام اسٹوریز, تو میں نے کیمرہ لے کر گیا, ہر جگہ پہ کیمرہ لے کر جاتا ہوں. تو مجھے دیکھ کر میں نے کہا کہ میں دیکھوں, انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا مجھے, تو میں گیا, میں نے دیکھا, تو مجھے نا وہ ایکسپیرینس لائک وہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ یار ان بچوں کے لیے کوئی بندہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ بندہ آئیڈیاز فاؤنڈیشن ان کا وہ ہے ہیڈ, وہ کر رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کیمرہ نکال کر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. کچھ تو لائک لوگ والنٹیئرس سے آ کے روک رہے تھے کہ نہیں آپ کر سکتے ریکارڈ, یہ ہے وہ ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مجھے جاننے والے نظر آئے مینجمنٹ کے, ان کو میں نے بولا کیا شوٹ کرنا ہے, انہوں نے میرا ایکسیس دلوا دیا کہ کر لو تم شوٹ. میں نے شوٹ کیا, میں گھر آیا, تو جو مجھے فیلنگ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا نا, تب میرے دماغ میں گانا چل رہا ہے. میرے دماغ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھتے ساتھ خود ہی گانا چل رہا ہوتا ہے, خود ایڈیٹنگ چیز آ رہی ہوتی ہے, گریڈ آ رہا ہوتا ہے ذہن میں کہ ایسا گریڈ ہوگا, اور میں یہ چیز لگاؤں گا اور یہ ایسے بن کی نظر آئے گی. اور میرے دماغ میں چل رہا تھا. میں گھر آیا, میں نے کاپی کیا, سردیاں تھی, دسمبر کی بات ہے, کانٹینٹ کاپی کیا, ویڈیو بنائی, وہ گانا لگایا, مر جاؤں گی جیلوں ذرا کا ایک پارٹ تھا نا درمیان میں, تو وہ لگا کر میں نے ایکسپورٹ کر کے میں نے اپلوڈ کر کے ویسے ہی ٹیگ کر دیا. میں نے کہا لائک ٹیگ کر دوں. ان کا مجھے میسیج آیا, پھر لٹرلی لوگ شیئر کر رہے ہیں, میسیج کر رہے ہیں کیا اتنی فٹ ویڈیو ہے. اس سال انہوں نے مجھے بولا کہ تم اب آؤ, اب تم جو کرنا ہے کرو, ٹھیک ہے, تم شوٹ کرو. اس بار ایک تو مجھے شوٹ کرنے میں بالکل مزہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, میں گھر آیا ہوں, میں نے ان کو بھی 7 مہینے بعد ایڈٹ کر کے دیا ابھی ویڈیو ان کو, کیونکہ مجھے فیلنگ ہی نہیں آ رہی اس ویڈیو سے. جب اس کے اوپر ایک تو مانیٹریلی کچھ مجھے ملنے لگ جائے, اور دوسرا جب مجھے تھوڑی ڈائریکشن لوگ دینے لگ جائیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو, تو پھر میرے سے آرٹ جو مجھے لگتا ہے نا کہ میں آرٹ بناتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرے سے نہیں بنتا. تو پھر میں بولتا ہوں بھائی تم ڈائریکشن دو, میں تمہارے لیے بنا کے دے دوں, تمہیں کیا چاہیے. بڑا کلیئر رہتا ہوں میں کہ مجھے نہیں چاہیے کریٹو انڈیپینڈنس بالکل بھی, مجھے تم بتاؤ کیا چاہیے, میں بنا کر دے دوں. اچھا, in my case it works the other way. I love the creative independence that I get even in commercial projects. میری جو ابھی وہ ریسنٹ جو میں نے پیپسی والی ویڈیو بنائی تھی, that's one of the very few projects جہاں مجھے لگا ہے کہ مجھے فل کریٹیو لبرٹی دی گئی ہے, and I've done really well. مطلب مجھے خود سیٹسفیکشن جو ہے بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود محسوس ہو کہ اچھا میں نے کچھ ٹھیک بنایا. تو آئی تھنک دیٹ ہیڈ a lot to do with the fact کہ مجھے بہت کریٹیو لبرٹی دی گئی تھی. مجھے بس کہا گیا تھا کہ ہمیں اس تھیم کے ریلیٹڈ چاہیے, آگے تیری مرضی ہے جو تو نے کرنا ہے, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ ان مائی ویری اون اسٹائل اینڈ اٹ وینٹ ویری ویل ٹو. اور مجھے ایک اور چیز بتائیں, اب ہم لوگ اگین اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو میرا یہ بڑا مسئلہ, جب بھی میں کسی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اختتام کی طرف پہنچے ساتھ دوبارہ میں واپس آتا ہوں, پھر لمبی ڈسکشن کرتے ہیں پھر اختتام کی طرف, کہ ابھی آپ آرٹسٹ ہیں, اور آپ خیر میری بات وہاں سے وہ مکس ہو گئی تھی کہ اے آئی بھی جس طرح انٹروڈیوس ہوا ہے, اور آپ نے بھی کچھ 1-2 تصویریں لگائی تھی جو کہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, اور بڑی ایسی لگ رہی تھی کہ یار یہ کہاں سے لے کے آئی, یہ کہاں سے دماغ اس نے نکالا ہے, میرے پاس بھی اے آئی ہے. تو اے آئی, اور اوپر سے کچھ لوگ میں نے دیکھے آرٹسٹ جو آرٹسٹ ہیں, اور جو خود کو لائک یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آرٹسٹ ہیں, ان کو تھوڑا لائک میں کانٹینٹ کریٹر ہوں, تو میرے لیے ہر اے آئی ٹول نہ وہ ہے کہ یار اوکے میں نے کانٹینٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, نہ بھی یوز کیا تو لائک آئی ڈونٹ کیئر. لیکن آرٹسٹ کی ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یار ہمارا بڑا لائک لوگ جب بولتے ہیں نا ہمارے کام کو کہ یہ تم نے اے آئی سے بنایا ہے, تو غصہ آتا ہے ہمیں کہ بھائی نہیں بنایا اے آئی سے, ٹھیک ہے, ہم لوگ آرٹسٹ ہیں. تو آپ کا کیا اوپینین ہے اے آئی کی پورے جو ٹاکس چل رہی ہیں اس کے بارے میں, لائک ایز این آرٹسٹ؟ not something to be scared of at all, if anything. میں ٹیک انتھوزیاسٹ ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے جب ٹیکنالوجی دنیا میں کوئی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے, اینڈ آئی تھنک ڈیفینیٹلی اے آئی ڈز دیٹ ٹو فار us as artists and as content creators as well in both ways.
تو مجھے ذاتی طور پہ اتنا ڈر نہیں لگتا, وچ از اے ویری انپاپولر اوپینین, لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. آئی اونلی اینڈ اونلی تھنک آف اٹ ایز ہیلپنگ ایڈ, اینڈ سو فار ابھی تک جتنا میں کام کر رہا ہوں اس میں میری مدد ہوئی ہے, بیکاز آئی بین یوزنگ اٹ ranging from something like Midjourney to ChatGPT to what you're going to do with this podcast through Autopod. I think it only makes life easier. So if there's something that can make life easier for you, then you have to adapt to it rather than just complaining about it. This is a little bit of a hard stance. Waise to I understand the ethical concerns that come with it too. But at the same time, there isn't a solution in my head to it. Matlab, I don't think that from a policy perspective میرے ذہن میں کوئی ایسی viable solution in which you can keep artists happy too, and you can keep people who use AI happy as well. I think that AI کے آنے کی وجہ سے بس آرٹ زیادہ ڈیموکریٹائز ہو رہا ہے, in the sense کہ زیادہ لوگ اب بنا پا رہے ہیں, اینڈ آرٹسٹ کو تھوڑی سی وہ بات چپتی ہے. I don't think چپنی چاہیے, اسپیسیفکلی اگر اور لوگ زیادہ وہ کام سیکھ رہے ہیں, یا اگر سیکھ نہیں چل رہا کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ تھنگ. دا مور دا میریٹ, جتنا کام زیادہ ہوگا اتنا کام کا اسٹینڈرڈ بھی بڑھے گا, اور زیادہ ہم زیادہ اپنے آپ کو پش کریں گے ایز آرگینک آرٹسٹ ٹو ڈو ایون بیٹر. اور آلسو آئی تھنک دیٹ ایون فار اے آئی پلیٹفارمس دیر ہیز ٹو بی کانٹینٹ ان دا فرسٹ پلیس. مطلب کچھ بنا ہوگا تو اے آئی اس سے سیکھے گا اور کچھ کر پائے گا نا. سو فار انسٹنس اگر آج تک مونا لیسا بنتی ہی نہیں تو مونا لیسا کو دیسی کپڑوں میں اے آئی کیسے بناتا, اگر اس کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ مونا لیسا کیا ہے. تو وی ول آلویز سیٹ دا پیس فار اے آئی. ہم ہی اس کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ کیا چل رہا ہے آس پاس, اینڈ دین اٹ کین یوز all of that to come up with something even new, and then it can become like a cycle in which we take things from AI and AI takes things from us, and we make something collaborative طریقے سے, rather than just being like نہیں اس کی تو نہیں, اس کا تو اس کی تو presence ہی نہیں ہونی چاہیے. تو I always welcome it, اور میں تو انتظار کر رہا تھا کافی عرصے سے. میں نے واکس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی AI پر, جنریٹیو AI آرٹ, ہاں وہ والی, سال پہلے, اور میں نے اس سب کو بھیجی تھی اپنے سب دوستوں کو, کہا دیکھو یہ ہونے والے ہے. اور پھر مڈ جرنی آیا, اور پھر ڈالی آیا, پھر فوٹو شاپ آیا, اور پھر مڈ جرنی اتنا امپروو کر گیا. اینڈ سی یہ جو کنسرنز ہیں نا, یہ ایٹ ایوری ان ایوری فیز آف کیا کہتے ہیں, ہاؤ ڈو آئی فریز دس, ہر طرح کا جو فیز گزرا ہے ان وچ آرٹ ہیز ایوالوڈ اوور ٹائم نا, تو اس طرح کے کنسرنز آئے ہیں. جب پہلی دفعہ کیمرہ انوینٹ ہوا تھا تو آپ کے جو ٹریڈیشنل آرٹسٹ تھے ان کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ بھائی ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں اتنی ریئلسٹک پینٹنگز بنانے میں, یہ ایک شٹر کا بٹن دبانے سے اگر یہ جنریٹ ہو جائیں تو ہمارا کام تو گیا نا. لیکن واٹ اینڈڈ اپ ہیپننگ واز کہ جو ٹریڈیشنل آرٹ ہے اس کی اپنی ایک جگہ تھی, دین فوٹوگرافی بیکیم اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. سو ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج the way that you can apply that to our context is کہ prompt engineering is becoming a thing, right? People who know how to write good prompts can generate relatively better images. So now there is a new sort of skill in town جس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئی کہ we need people who are good prompt engineers, right? تو مطلب جو آپ کے ٹریڈیشنل آرٹسٹ اینڈ ڈیجیٹل آرٹسٹ ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. they can do their own thing, and AI can do their own thing and do its own thing, and then they can use AI to do their own thing too, and just accelerate and boost their process. So not a lot to complain about. سب سیٹ ہے یار زبردست. تھینک یو سو ویری مچ حارث بھائی, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے اتنی اچھی چیزیں. اور مجھے پرسنلی مجھے تب مزہ آتا ہے پوڈ کاسٹ کا جب مجھے کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے, اور آج میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے شاید لوگوں کو باتوں میں نہ سمجھ آئے کہ یہ ان کے لیے لرننگس تھی, لیکن مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یار کیا چیزیں مجھے کرنی چاہیے اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ آف دا پوڈ کاسٹ کہ ہم لوگ ہم جب اسٹارٹ کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں ہوگی سیریس کرنے والی, لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ویسے مجھے پرسنلی اچھی لگی ہیں. لائکوائز مجھے بھی بڑا مزہ ہے, اور خیام بھائی یو ہیو بین اے ویری کائنڈ اینڈ جنرس ہوسٹ. تھینک یو سو مچ. اور کانورسیشنز جب بھی ہماری ہوتی ہیں تو اسی لیے لمبی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ مدعا ہوتا ہے ان کے اندر. تو مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا اور بڑا خوشی ہوئی. تھینک یو سو ویری ویری مچ. ٹو ایکسپریس مائی سیلف. دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ بائی دا وے. اچھا. ہاں میرے انٹرویوز ہو چکے ہیں اس سے پہلے, آرٹیکلز ہو چکے ہیں, لیکن پوڈ کاسٹ نہیں میرا پہلا.
یاد رکھا جائے گا قیام ساجد کے ساتھ میرا پہلا پوڈ کاسٹ. آپ کے لیے میں ایک اور چیز بھی اسٹارٹ کرنے لگا اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے, جو کہ پاکستان میں ویسے کوئی پوڈ کاسٹ والے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو جب میں کروں گا تو پھر آپ سے شیئر ضرور کروں گا. میں اس بات کا مقصد کیا تھا نہ بتانا تھا. بہترین ہے, بہترین ہے. لک فارورڈ ٹو اٹ قیام بھائی, انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری ویری مچ. اور آپ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر لائک سبسکرائب جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں کامنٹ یار سبسکرائب اور کر دیجیے گا. باقی اگر ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن اگر کوئی جیز کیش ایزی پیسہ پیٹریون آ رہا ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا. اینڈ یہ کرو نا تم, یہ یہاں آ رہا ہوگا, یہاں آ رہا ہوگا پیٹریون سبسکرائب. پیٹریون میں ڈالوں گا ویسے تو, اگر آپ کو اگر کانورسیشن اچھی لگی اور سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ سبسکرائب کیجیے گا. اور بائی می کافی بھی ہوا وہ بھی کر دیجیے گا. پیسے دیں تاکہ میں کمانا چھوڑوں اور میں یہاں سے فل ٹائم کانٹینٹ کریشن کروں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.